محبت بازی آخر ہما قریشی لاسٹ ایپیسوڈ حال شاہزین اپنے ماضی میں کھویا کرب سے آنکھیں میچتا سب کچھ بیان کرتا چلا گیا تھا، جبکہ اقصیٰ کی ہچکی بن گئی تھی۔ ماضی کو یاد کر شاہزین ایک بار پھر رنجیدہ ہو گیا تھا۔ رخ موڑے آنسوؤں کے باعث گلوگیر آواز میں حقیقت بیان کرتا وہ خود پر مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی تھی، جبکہ اقصیٰ بآواز رونے لگی تھی۔ ٹائیگر نے رخ پھیر کر اس کی جانب دیکھا جو سسکیوں سے رو رہی تھی، مگر ٹائیگر کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ اپنا چہرہ ہاتھ سے صاف کرتا وہ رخ موڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر میں صبح ہونے والی تھی، مگر ان دونوں کی زندگی کے اجالوں میں ابھی ایک مدت درکار تھی۔ فائزہ اکیلے گھر میں بیٹھی فائزہ نے ایک بے یقین نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے دنیا تھم سی گئی تھی۔ اسے اپنی بینائی پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ حیرت کی زیادتی سے منہ کھولے وہ سامنے کھڑے شخص کو تک رہی تھی، جو شاید نہیں یقیناً شاہزین ہی تھا۔ آنکھوں سے بے آواز آنسو جاری ہو گئے تھے، جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ زبان ہلنے سے انکاری تھی، وہ بھاگ کر اٹھتی، اسے چھو کر دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں کوئی خوف تو نہیں، مگر ٹانگوں نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا آہستہ روی سے دھیمی چال چلتا اس کے نزدیک آ رہا تھا، جس کی سہمی نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ اتنے دنوں بعد وہ بہت مشکل سے خود میں یہاں آنے کی ہمت جٹا پایا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی، جو کافی بڑی بڑی لگنے لگی تھی۔ یہ خوشی ہی نہیں سنبھالی جا رہی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ ان دونوں بہن بھائی کے بیچ 4 سال کا تلخ عرصہ بیچ میں آ چکا تھا، جو بہت کچھ بدل گیا تھا، یہاں تک کہ ان کی چال بھی۔ فائزہ نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے پر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ کون تھا جو اسے اس پرآسائش فلیٹ میں بند کر کے بھول چکا تھا۔ اب اچانک شاہزین کو اپنے سامنے پا کر اس کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ فائزہ ٹائیگر کی اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فائزہ بغیر کچھ کہے بے یقینی سے آگے بڑھتی اس کے کندھے سے لگی تھی۔ وہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے بال، چہرے پر معصومیت کی جگہ کرختگی نے لے لی تھی۔ وہ اس شاہزین سے تو بالکل مختلف تھا، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ اس کا بھائی ایک گنڈا بن چکا تھا۔ وہ دونوں بغیر کچھ کہے کتنی ہی دیر خاموش آنسو بہاتے رہتے تھے۔ دونوں ہی اپنی جگہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سالوں بعد کی ملاقات پر کس طرح کا برتاؤ کریں۔ ماما نے بہت یاد کیا تھا۔ بہت دیر بعد فائزہ سرگوشی میں بولی، میں نے کہا تو تھا میرا انتظار کرنا، مگر وہ چلی گئی۔ آنسوؤں سے لبریز بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوا تھا، کیا تھا، بہت انتظار کیا تھا، مگر اس رات پتہ نہیں کون ہمارے گھر میں گھس آیا اور گھر کو آگ لگا دی۔ ماما بابا کو مار ڈالا، سب کو مار دیا، سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ یاد کر رونے لگی۔ شاہزین نے آہستہ سے اس کا سر تھپ تھپا کر اس صوفے پر بٹھایا، پاس رکھے جگ سے پانی گلاس میں نکال کر اسے دیا جو ہچکیاں بھر رہی تھی۔ میں اتنے دن ہسپتال میں رہی، کوئی بھی نہیں آیا، بابا ماما آپ کوئی بھی نہیں، اتنا سب کچھ اکیلے برداشت کرتی وہ پھپک کر رو پڑی تھی۔ شاہزین نے دکھ سے آنکھیں میچی۔ اس کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فائزہ زندہ تھی، ورنہ وہ کبھی اسے اکیلے نہیں چھوڑتا۔ اس کی پوری فیملی اس اذیت سے دوچار ہوئی تھی صرف اس کی خاطر۔ اس کی ساری قربانیاں رائگاں گئی تھیں۔ خاموش ہو جاؤ اب بس، میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر اس کا چہرہ تھام کر آنسو پونچھے تھے، مگر سیف بھائی آپ کا کیس لڑ رہے تھے، مجھے ان کے پاس جانا ہوگا، آپ بھی چلنا۔ اس نے اچانک یاد آنے پر اطلاع دی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے سیف بھائی کا، اس نے غصے سے دانت پیسے۔ کیا مطلب؟ وہ پولیس میں ہوتے ہیں، ہمارے بابا کا کیس لڑ رہے ہیں وہ۔ فائزہ نے اپنی جانب سے آگاہی دینا ضروری سمجھا۔ پتہ ہے، مگر اب تم اس معاملے میں بیچ میں نہیں بولو گی، کلیئر؟ شاہزین نے اسے تنبیہ کرنا ضروری سمجھی۔ مگر میں گواہ، کہا نا فائزہ، میں دیکھ لوں گا سب۔ ٹائیگر نے سخت انداز میں بولتے اسے خاموش کروا دیا۔ فائزہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ اس نے کب اس کا کھردرا انداز دیکھا تھا۔ یہ موبائل رکھو، اس میں میرا نمبر سیو ہے، اور ایک اقصیٰ نام کی لڑکی کا میڈیا اینکر ہے وہ۔ اگر کبھی بھی میرا نمبر نہ لگے اور تمہیں پریشانی ہو تو تم اس نمبر پر رابطہ کر سکتی ہو۔ اس کے علاوہ سیف کا نمبر بھی سیو ہے، مگر اس سے تم جب تک رابطہ نہیں کرو گی جب تک میں نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ ٹائیگر نے گھما پھرا کر کہا تھا۔ وہ فی الحال فائدہ کو اقصیٰ کے بارے میں ڈائریکٹ نہیں بتا سکا تھا۔ اب اسے اپنی زندگی مزید مختصر سے مختصر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ رہتے کہاں ہیں؟ مطلب آپ تو جیل سے فرار ہو گئے تھے۔ ذہن میں کلبلاتا سوال لبوں تک آ گیا تھا، مگر اس نے سن کر بھی انسنا کیا۔ تم یہاں آرام سے رہو، مگر وعدہ کرو کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں دروازہ باہر سے لاک نہیں کر رہا، مگر تم نہ کہیں جاؤ گی نہ کسی کو آنے دو گی، ٹھیک ہے؟ وہ محض اس بات میں سر ہلا گئی۔ گڈ گرل، ماشاء اللہ سے کتنی بڑی ہو گئی ہوں۔ وہ بے ساختہ اس کے سر پر پیار کرتا محبت سے بولا، میں جا رہا ہوں، مجھے بہت کام ہے، مگر فائزہ یاد رکھو، جب تک میں نہیں کہوں تم سیف سے رابطہ نہیں کرو گی، اوکے؟
وہ آخری تنبیہ کرتا احتیاطاً باہر سے دروازہ لاک کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اپنے علاوہ اب اسے کسی ذات پر بھروسہ نہیں رہا تھا، اپنی بہن پر بھی نہیں۔ یہ اپارٹمنٹ شہر کے لگژری اپارٹمنٹس میں سے شمار ہوتا تھا جہاں رہنے بسنے والوں کو ایک دوسرے کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ فائزہ کے لیے اس سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اٹھو بھی اب یہاں سے، کیا رو رو کر سیلاب لانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اتنے مہینوں سے عجیب نحوست پھیلا کر رکھی ہو۔ ٹائیگر نے اقصیٰ کا بازو پکڑ کر رخ جھٹکے سے اپنی جانب کیا تھا، جبکہ آنکھیں رجکے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اگر تمہیں یہ گمان لاحق ہو چکا ہے کہ مجھے اب تم سے ہمدردی ہو گئی ہے تو یہ محض تمہاری خام خیالی ہے، کیونکہ ایک درندے کے دردناک ماضی پر افسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر ہمدردی نہیں۔ اقصیٰ طیش میں اس کے مقابل آتی گریبان پکڑ کر دھاڑی تھی، جبکہ وہ سرخ نگاہوں سے اس کا تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جو مرضی چاہے کہو، نہ مجھے کل کسی کی ہمدردی کی ضرورت تھی اور نہ ہی آج ہے، تو بہتر ہے تم اپنی چھوٹی سوچ اپنے تک محدود رکھو۔ اس کے جھٹکا دینے پر وہ لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے بزدل کے منہ لگنے کا، جس نے ایک لڑکی کی خاطر اتنی زندگیاں برباد کر دی۔ اس کے جملے پر ٹائیگر نے آنکھیں میچی تھی۔ اچھی بات ہے، فائزہ کو میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں، اور مجھ سے پیچھا چھڑوانے کا خیال تو تم بالکل ہی اپنے ذہن سے نکال دو۔ آج اپنا آخری حساب برابر کر لوں میں، اس کے بعد تم اور فائزہ دونوں میرے ساتھ چل رہی ہو، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اپنی بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتا اپنا سامان سمیٹنے میں مصروف تھا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری بے حسی کی وجہ سے کتنی زندگیاں تباہ و برباد ہوئی ہیں؟ اقصیٰ چیخ اٹھی تھی مگر وہ خاموش رہا۔ قاتل ہو تم، جانے کتنے لوگوں کا قتل کیا ہے تم نے۔ میں ایک قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ قاتل نہیں ہوں میں، خبردار جو آئندہ مجھے قاتل کہا بھی تو۔ کسی کا قتل نہیں کیا میں نے، کبھی کسی کی جان نہیں لی، سمجھی تم؟ وہ اچانک ہی طیش میں آتا چنگھاڑ اٹھا تھا۔ یہی تو وہ الزام تھا جس نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ اقصیٰ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ بکواس میرے سامنے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بیوقوف نہیں ہوں میں۔ جانتے بھی ہو وہ تمہارے نام کے قتل کیس کی کتنی فائلز کا انبار لگا ہوا ہے؟ اقصیٰ نے ناگواری سے بول کر سر جھٹکا۔ کہا نا میں نے آج تک کوئی قتل نہیں کیا تو مطلب نہیں کیا۔ ایک بار کی بات تمہاری سمجھ کیوں نہیں آتی رپورٹر؟ ٹائیگر غصے سے پھنکارا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ان ہزاروں معصوم جانوں کو تم نے نہیں مارا؟ بہت نیک ہو نا تم۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے نہ کل میرے پاس کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی آج ہے۔ نہ میں کل کسی کو اپنی ذات کی صفائیاں دینے میں دلچسپی رکھتا تھا اور نہ آج مجھے کوئی شوق ہے۔ وہ سرد انداز میں کہتا بات سمیٹ گیا۔ چلو مان لیا تم نے آج تک کوئی قتل نہیں کیا، تم اپنے گینگ کی وجہ سے بدنام ہوئی، مطلب اچھا بدنام برا والا سین ہوا تمہارے ساتھ، مگر ان تمام غیر قانونی کاموں کو کس کھاتے میں ڈالو گے تم، جس میں تم ملوث تھے، جس کی وجہ سے ہزاروں زندگیاں خراب ہوئی تھیں؟ وہ بھی تمام حساب کتاب کرنے کے موڈ میں تھی۔ کیا میں نے کہا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں؟ کیا میں نے کہا کہ ان تمام برے کاموں میں میں ملوث نہیں تھا؟ کیا کہا میں نے؟ بس قاتل نہ کہو مجھے، ورنہ اس بار پہلا قتل تمہارا کر کے خوشی خوشی کے الزام سچ ثابت کر دکھاؤں گا۔ اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر وہ عجیب وحشت بھرے انداز میں بولتا اپنا بیگ سنبھالتا اس کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ کتنے ہی پل وہاں پتھر کی بنی کھڑی رہی تھی۔ یہ تمہارا موبائل ہے جو میں چھوٹے کے پاس رکھوا کر جا رہا ہوں۔ تم پر مجھے ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے، جیسا میں کہوں بغیر چون چراغ کے مان جانا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس پر ایک آخری نگاہ ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عادل ٹائیگر کہاں ہے؟ اقصیٰ کے سوال پر وہ چونک اٹھا۔ معلوم نہیں، وہ اپنے آنے جانے کی خبر مجھے نہیں دیتا۔ اس کا انداز چھٹکا دینے والا تھا۔ بہت شریف ہو نا تم دونوں، وہ طنزیہ پھنکاری تھی، جبکہ وہ خاموش رہا۔ مجھے وہ موبائل دو جو شاہزین تمہیں دے کر گیا ہے۔ اقصیٰ نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ کیوں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کیوں سے کیا مطلب ہے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ موبائل دو، مطلب دو۔ اس کا انداز ضد بھرا تھا۔ معذرت میں آپ کو موبائل نہیں دے سکتا۔ وہ رخ پھیر گیا۔ اقصیٰ تلملا کر رہ گئی۔ باہر بچاؤ میری بلا سے، مگر مجھے اس قید خانے سے آزاد کرو۔ شاہزین پچھلے 4 دن سے ہر سے غائب تھا، اس کی مسلسل غیر موجودگی اب اقصیٰ کو کھلنے لگی تھی۔ آپ کا جو دل چاہے آپ وہ کریں، میں آپ کو نہیں روکوں گا اور نہ ہی کسی مشکل میں پھنس جانے پر بچاؤں گا۔ عادل کے بدلے انداز اقصیٰ کو ایک آنکھ نہیں بھائے تھے۔ وہ غصے سے تن پن کرتی کمرے میں غائب ہو گئی تھی۔ ٹائیگر کا جوہان خٹک کی عالی شان شیشے کی چمچماتی بلند و بالا سی عمارت کا کام تمام کرنے کا ارادہ تھا۔ یہی وہ گڑھ تھا جس کی آڑ میں بہت سے ناجائز کاموں کو فروخت ملتی تھی۔ پچھلے 2 دن میں وہ سارے انتظامات کر چکا تھا۔ آج بس آخری داؤ کھیلنا تھا، اس کے بعد وہ آزاد تھا اور اس کا انتقام پورا ہو جانا تھا۔
اب یہ عدالتیں ذوحان خٹک کو سزا دیتی یا نہیں، اس کا فیصلہ تو وقت نہیں کرنا تھا، مگر وہ اپنی بربادی کا پورا حساب کر لینے کا خواہش مند تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ پر ملبوس، منہ پر بلیک ہی ماسک چڑھائے، وہ پچھلے 1 گھنٹے سے آئی ٹی روم میں بیٹھا تھا۔ بلڈنگ کا تمام سسٹم ہیک کر اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر چکا تھا، سارے CCTV کیمرہ کو آف کر دیا تھا۔ 20 منزلہ بلڈنگ اس وقت خالی پڑی ہوئی تھی، دروازے پر 2 گارڈز کے علاوہ وہاں کوئی روم موجود نہیں تھی۔ 1 2 3 وہ مشینز میں ٹائم سیٹ کرتا آئی ٹی روم سے خاموشی سے نکل آیا تھا۔ سب سے پہلے آئی ٹی روم میں آگ لگنی تھی، جس سے بلڈنگ کا سارا نظام درم برم ہو جانا تھا۔ اس کے بعد سیمنٹ کی اس عمارت کا کام خود ہی تمام ہو جانا تھا۔ گردن اٹھا کر سر اونچا کر کے اس عمارت کی اونچائی کو آنکھ بھر کر دیکھا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کالج لائف اور یونیورسٹی لائف کی بہت سی خوبصورت یادیں وابستہ تھی، جب وہ اکثر ہی ذوحان کے ساتھ وہاب صاحب کے آفس آ جاتا تھا۔ اتنے سال گزر چکے تھے، مگر ذوحان کی جانب سے ملنے والی چوٹ کا غم ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا۔ بلڈنگ سے کچھ فاصلے پر کھڑا وہ ماضی میں چلا گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھا، اور پھر سست روی سے قدم پیچھے کی جانب اٹھاتا وہ پلٹ گیا تھا، جبکہ کچھ ہی دیر میں آگ کے بھڑکتے شعلوں نے عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سنسان پڑی سڑک پر فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے رش اور آگ بجھانے والے عملے کے شور سے گونج اٹھی تھی۔ آگ پر بروقت قابو پا لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اوپر کے چند فلور ہی آگ کی لپیٹ میں آئے تھے، جبکہ آئی ٹی روم اور وہاب خٹک کا آفس مکمل بلاسٹ کر گیا تھا۔ پہلے فیکٹریز اور اب آفس پہ در پہ ملنے والے جھٹکوں نے وہاب خٹک کی ہنسی ہلا کر رکھ دی تھی۔ ایک ہی مہینے میں کروڑوں کے نقصان نے وہاب خٹک کو ذہنی مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ آدھے سے زیادہ بلڈنگ آگ کی تپش کے باعث ناکارہ ہو گئی تھی۔ ابھی وہ فیکٹریز والے جھٹکے سے نہیں سنبھال پایا تھا کہ اب یہ سب۔ دوسری جانب بیٹے کے خلاف عدالت میں قتل کا مقدمہ ایک بار پھر کھول دیا گیا تھا۔ گھر کی پریشانی، کاروبار کی باہر بیٹھی مافیا سے دن بدن تعلقات الگ خراب ہو رہے تھے۔ اگر یوں ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں تھا جب وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو کر رہ جاتا۔ سب کو اپنا حامی رکھنے کے لیے ایک ہینڈسم اماؤنٹ سب کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دی جاتی تھی، جو اب رک سی گئی تھی۔ سر کیا آپ اس حادثے کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جب سے آپ کے بیٹے کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلا ہے، اب اسی طرح کی صورتحال کا شکار ہے۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیا آپ اس بات پر روشنی ڈالیں گے؟ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میڈیا کے نمائندوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر ڈالی تھی۔ ہم پہلے ہی پریشان ہیں، ہمیں مزید پریشان نہ کیا جائے پلیز۔ جواب مختصر سا ذوحان کی جانب سے آیا تھا۔ وہاب خٹک اپنا دامن بچا کر جلدی سے سائڈ سے نکلا تھا۔ تواتر سے ملنے والی پریشانی کے باعث وہ اپنے جمیلوں میں اتنا الجھ کر رہ گیا تھا کہ دوسرے کاموں کی جانب توجہ صفر تھی۔ دوسری جانب سے دن بدن پریشر بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ عنقریب وہاب خٹک کی سالوں کی محنت پر اس کے بیٹے کی ایک غلطی پانی پھیر دینے والی تھی۔ کون ہے وہاں؟ سیف شہر میں ہائی الرٹ جاری ہو جانے کی وجہ سے ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ رفیق صاحب اپنی گرتی طبیعت کے باعث دوائی لے کر سو گئے تھے۔ کون ہے؟ اکثر کافی دیر سے گھر کے لان میں بیٹھی ماضی کی یادوں میں گم تھی۔ تیز ہواؤں کے دوش پر لہراتے بالوں کو کانوں کے پیچھے عرصہ تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کود کر گھر میں داخل ہوا۔ گارڈز؟ اکثر نے گارڈز کو آواز دینا چاہی، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اب اس کا دل واقعی عجیب سے ڈر کے باعث گھبرانے لگا تھا۔ میں پوچھتی ہوں کون ہے وہاں؟ اکثر قدم قدم چلتی، کیاری پھلانگتی لان سے باہر کو آتی، دوسری جانب آ گئی تھی۔ جب اسے گمان سا گزرا تھا کہ واقعی وہاں کوئی ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی غلطی پر پچھتا کر پلٹتی، مقابل نے پھرتیلے انداز میں آگے بڑھ کر اسے اپنی قید میں لیا تھا۔ اکثر کی آنکھیں ہراساں سی سامنے اٹھی تھی، جہاں وہ کوئی شخص منہ پر کپڑا چڑھا سرخ انگارہ جیسی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اکثر کی خوف سے گیگی بن گئی تھی، اتنی سخت سیکیورٹی میں بھی کوئی گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ آواز نہیں اکثر زارا، یہ آواز۔ اکثر نے پرسی نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، جہاں صرف لال انگارہ ہوتی نگاہیں اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ زین؟ اکثر نے بے یقینی سے سرگوشیانہ لب کشائی کی۔ ہاں زین، مجھے خوشی ہے کہ تمہاری ذہنی حالت کم از کم اتنی تو درست ہے کہ تم مجھے پہچان سکو۔ کرخ سی آواز پر اسے لگا وہ اپنے حواس گنوا دے گی۔ ویسے تعجب ہے، اتنا سب ہو جانے کے باوجود ابھی تک زندہ ہو۔ اکثر کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، ماسک کے پیچھے چھپے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ہے۔ زین، میں اکثر بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کی آنسوں سے ردی ہوئی آواز نے ساتھ چھوڑ دیا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ میں یہاں تمہاری سننے نہیں آیا، بلکہ بہت کچھ باور کروانے آیا ہوں۔ یہ سب جو تم سیف کے ساتھ مل کر کرنا چاہ رہی ہو نا، پیچھے ہٹ جاؤ اس سے۔ مگر زین، خوفزدہ سی وہ کچھ بولنے لگی تھی۔ کہا نا پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ اس بار انجام بہت برا ہوگا۔ اس کے لہجے میں وارننگ واضح تھی۔
سطح دروازے سے سیف کی گاڑی داخل ہوتا دیکھ زین چوکنا ہوتا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اکثر بے یقینی سے سیف کی آمد اور زین کا پیچھے ہونا محسوس ہی نہیں کر سکی تھی۔ کون ہے وہاں؟ اکثر تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ سیف اندر کی جانب چاہتا ہوا ٹھٹک کر ٹھہر گیا تھا۔ آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ پوسٹر سے سرگوشی کرتا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ کون تھا اقصیٰ؟ اس نے قریب آ کر کوہنی سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ وہاں۔ اس نے معاف پڑھتے دماغ سے لفظ ادا کیے۔ کون ہے وہاں؟ سیف اس کا ایبسینٹ مائنڈ دیکھ لوڈڈ گن ہاتھ میں پکڑتا اچانک سے دروازے سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ کون ہے وہاں؟ زین جو دیوار پر لگی چھوٹی چھوٹی سی کانچ کے باعث ہاتھ زخمی کر بیٹھا تھا کہ دروازے کی جانب سے اپنی جانب بھاگ کر آتے سیف کو ایک پھرتی سے کود۔ کون تھا اقصیٰ؟ اسے قریب آ کر کوہنی سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ وہاں۔ اس نے معاف پڑھتے دماغ سے لفظ ادا کیے۔ کون ہے وہاں؟ سیف اس کا ایبسینٹ مائنڈ دیکھ لوڈڈ گن ہاتھ میں پکڑتا اچانک سے دروازے سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ کون ہے وہاں؟ زین جو دیوار پر لگی چھوٹی چھوٹی سی کانچ کے باعث ہاتھ زخمی کر بیٹھا تھا کہ دروازے کی جانب سے اپنی جانب بھاگ کر آتے سیف کو دیکھ پھرتی سے کود کر مخالف سمت دوڑا تھا۔ کون ہے وہاں؟ رک جاؤ۔ سیف نے بغیر ایک لمحے کی تاخیر کیے فائر کھول دیا تھا۔ پیر میں چبھتی سوئیوں کے باعث وہ لڑکھڑایا مگر اس کے بھاری بوٹس نے پیر کو محفوظ رکھا تھا، مگر وہ رکا نہیں، جبکہ سیف کی زیرک نگاہوں نے رات کے اندھیرے میں بھی اس شخص کا حلیہ جانچ لیا تھا جو ہو ٹائیگر کے جیسا تھا۔ ٹائیگر، میں نے کہا رک جاؤ۔ اب اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں گولی چلا دوں گا۔ سیف نے ایک گولی کے بعد اب اسے وارن کرنا چاہا جبکہ وہ اپنی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ٹائیگر رک جاؤ، سیف نے چیخ نما آواز میں پکار کر پیر در پیر 2 گولیاں چلائی تھی جو سیدھی اسی پیر کو چھو کر گزری تھی جو پہلے جھٹکا لگنے کے باعث لڑکھڑا رہا تھا۔ زین درد کی شدت سے اس بار لڑکھڑا کر گر پڑا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ریزیڈینشل ایریا میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ گولیوں کا کھیل کھیل رہے تھے۔ زین نے ہمت جٹا کر پھر سے کھڑا ہونا چاہا تھا جبکہ سیف نے اس بار اسے قابو میں لیا تھا۔ سیف نے سب سے پہلا ہاتھ اس کے منہ کی طرف مارا تھا جبکہ زین بیچ میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہونے لگی تھی جب اچانک سیف کا ہاتھ اس کے چہرے پر گیا اور اس کا چہرہ لمحوں میں واضح ہو گیا تھا۔ یکایک سیف اور زین دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر چند پل کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ سیف نے بے یقینی سے سامنے زخمی حالت میں ضبط کرنے کے چکر میں ہونٹ بھینچ کر پڑے ٹائیگر کو دیکھا جو خفت بھری نگاہوں سے دیکھتا نظر چرا رہا تھا۔ زین، تم ہی ہو نا؟ سیف کا لہجہ بے یقین سا تھا۔ پولیس کی وردی میں موجود وہ خوبرو سا نوجوان غیر یقینی سے پستول یہیں روڈ پر رکھتا قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ نہیں ٹائیگر، ایس پی، وہی بدنام زمانہ ٹائیگر جس کی تلاش تمہیں کئی عرصے سے ہے۔ درد سے جبڑے بھیجتا وہ اس کی کیفیت کا فائدہ اٹھاتا ایک جھٹکے سے پیچھے سے دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چال میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ نہیں، غلط، جھوٹ بول رہے ہو نا زین؟ میرا معصوم نادان سا چیتا وہ گنڈا نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی ساتھ کھڑا ہوتا اس کے ہاتھ پیر چھوتا عجیب سی کیفیت سے دوچار تھا۔ ٹائیگر اس کی ذہنی کیفیت سمجھ رہا تھا جو اتنے سالوں بعد اس صورتحال میں سامنا ہو جانے پر اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر سک رہا تھا۔ زین، نہیں یار، تو وہ بھی دکھ اور رنج بھری کیفیت میں کوئی لفظ ادا کر پاتا وہ اچانک اسے پیچھے دھکیلتا ہوا الٹے قدموں لڑکھڑا کر بھاگ نکلا۔ پیچھے کھڑے سیف کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر اس مجرم کو پکڑ سکے جس کی تلاش اسے سالوں سے تھی۔ آج اس کی تلاش ختم ہوئی تھی مگر جس مجرم پر آ کر ختم ہوئی تھی اس کو پکڑ لینے کی ہمت وہ خود میں محسوس نہیں کر سک رہا تھا۔ صدمہ ہی اتنا گہرا لگا تھا دور جاتے شاہزین کو وہ بس خاموشی سے دیکھتا رہ گیا جبکہ وہ بھاگ گیا تھا۔ ایک معصوم شاہزین آج ہمیشہ کے لیے مر گیا تھا۔ ہیلو، ہاں ٹائیگر بول، چھوٹا مصروف انداز میں گویا ہوا۔ اقصیٰ کو فون دو۔ اس کے لہجے میں پریشانی عیاں تھی۔ اقصیٰ جو اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی تھی کہ فون پر ابھرتی ٹائیگر کی آواز سن اس کی تمام تر حصے اس جانب متوجہ ہوئی۔ وہ پچھلے کئی دن سے غائب تھا۔ ٹائیگر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹے نے خود کو تکتی اقصیٰ کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا تھا۔ اقصیٰ نے موبائل لے کر ذرا جھجک کر کان سے لگایا تھا۔ اقصیٰ، وہ بھی خاموش تھی مگر اس نے جیسے اس کی موجودگی محسوس کر لی تھی۔ وہ لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی۔
میری بات غور سے سنو، اور ہاں، کوئی بیوقوفی ہرگز نہیں کرنا۔ جیسا میں کہہ رہا ہوں بس ویسا کرتی جاؤ۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس کے لفظوں میں گھبراہٹ واضح تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ وہ ٹھٹک کر ٹھہر گئی۔ چھوٹے کے ساتھ ابھی وہاں سے نکلو اور فوری ایئرپورٹ پہنچو۔ ہم آج ساتھ ہی یہ ملک چھوڑ دیں گے اور ڈاکومنٹس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں سب تیار کروا چکا ہوں۔ بس جیسا عادل کہے اس کے کہے پر عمل کرنا۔ اس کا انداز اجلت بھرا تھا۔ کیا مگر میں کیوں تمہارے ساتھ غیر قانونی طریقے سے باہر جاؤں گی؟ اقصیٰ کے دماغ نے فوراً کام کیا۔ کہا نا اپنا دماغ کم چلاؤ، جیسا میں کہتا ہوں بس ویسے ہی کرو۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو میرے ساتھ چلو اقصیٰ۔ آخر میں اس کے لہجے میں ایک کاستی تھی جس نے اقصیٰ کو ٹھٹک کر ٹھہر جانے پر مجبور کر دیا۔ میں اس سے مزید بحث کرنی چاہیے مگر دوسری جانب سے کال کر چکی تھی۔ اس سے بے یقینی سے تاریک ہوئی اسکرین کو دیکھا۔ آخر اب وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ چلیں اٹھے، جو بھی اٹھانا ہے جلدی اٹھائیں۔ ہمیں اگلے 1 گھنٹے میں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے اور اگلے 5 گھنٹوں میں ہم اس فضا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں گے۔ عادل کے واضح لفظوں میں ہی کی گئی بات پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی ہٹ دھرمی پر عادل کے باہر کی جانب جاتے قدم ٹھہر گئے۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے خشمگین نگاہوں سے ہونٹ چباتی اقصیٰ کو گھورا۔ شاید آپ نے سنا نہیں، ٹائیگر نے کہا ہے ہمیں آج رات بس ابھی یہ ملک چھوڑنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ جبڑے بھیج کر سختی سے بولا۔ مگر وہ پھر ضد پر اتر آئی۔ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی تو مجھے مجبوراً آپ کے ساتھ زبردستی کرنی ہوگی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اب اٹھ بھی جائیں۔ وہ اسے پتھر کا ہوا دیکھ ضد ہوا۔ چل رہی ہوں، مگر ایک شرط پر۔ یہ موبائل مجھے دو۔ شاہزین نے کہا تھا کہ یہ میرا موبائل ہے۔ اکثر نے نہایت ہی معصومانہ انداز میں تمیز سے عرضی پیش کی تھی۔ یہ موبائل اچھا رکھ لے، مگر خدا کا واسطہ جلدی کرے۔ اور ہاں، الماری میں عبایا رکھا ہے، وہ لازمی ڈال لیجیے گا۔ ٹائیگر کی سخت ہدایت ہے۔ وہ جلدی جلدی بولتا اپنا سامان سمیٹنے میں مصروف تھا۔ اوکے، مجھے بس 10 منٹ دو۔ وہ بھی موبائل مٹھی میں جگڑتی جوش میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مگر بھائی، میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ اس کے جانے کا سن کر فائزہ حواس باختہ سی ہڑبڑا گئی۔ دیکھو گڑیا، ابھی میری پوزیشن کو سمجھو۔ میں ابھی تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، مگر تم پریشان نہ ہو، تم یہاں محفوظ ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں سیف کے پاس چھوڑ دوں گا۔ مجھے امید ہے وہ مجھ سے بہتر تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی دلی کیفیت شاید ہی کوئی سمجھ سکتا تھا۔ مگر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سیف بھائی آپ کو انصاف دلانا چاہتے ہیں۔ اب تو عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے، پلیز نہیں جائیں۔ وہ روتے ہوئے اسے قائل کرنے والے انداز میں بولنے لگی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں تم سب میری خوشی چاہتے ہو، مگر بس اتنا جان لو تمہارا بھائی جس گناہ کی دلدل میں اتر چکا ہے، وہاں سے واپسی ناممکن سی بات ہے۔ اگر واقعی میری خوشی چاہتی ہو تو میری بات مان لو۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر سمجھانے والے لہجے میں بولا۔ مگر میں اکیلی۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ اتنے سالوں بعد بھائی ملا تھا اور وہ پھر دور جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں تمہیں سیف کے پاس چھوڑ رہا ہوں، مگر ہاں، اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس کے انداز پر وہ سسکی لیتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلو شاباش، اٹھ جاؤ۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اپنا خیال رکھنا۔ آج وہ بار بار ایک ہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فائزہ ٹائیگر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی سیف کے گھر کی جانب گامزن تھی۔ شاہزین سیف کے گھر کے سامنے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ فائزہ نے آنسوؤں سے لبالب نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب آج سے دیکھا، مگر اس کے چہرے کے پتریلے تاثرات دیکھ وہ خاموشی سے گاڑی سے اترنے لگی تھی۔ ہو سکے تو اپنے بھائی کو معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ تمہارا بھائی ایک برا آدمی ہے، مگر تم زندگی میں جیسا بھی وقت آئے کبھی ہمت نہیں ہارنا۔ اپنا حوصلہ اب تم خود ہو۔ تم نے خود ہی خود کو سنبھالا ہے، جیسا ماما بابا کے انتقال پر سنبھالا تھا۔ سامنے نظریں مرکوز کیے بیٹھا وہ سخت دلی سے بولا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتی فائزہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو گئے تھے۔ جاؤ فائزہ، تمہیں ابھی زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھنی ہیں۔ زندگی رہی تو میں ضرور لوٹوں گا، ورنہ۔ اس کے الفاظ آج بار بار اس کا دل دکھا رہے تھے۔ فائزہ اپنا دل مضبوط کرتی سخت دل سے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ پیچھے بیٹھے شاہزین کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ آنکھیں بھیج کر زن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا، جبکہ اپنے کمرے کی ونڈو میں کھڑے سیف کی نظروں سے یہ منظر ہرگز بھی مخفی نہیں رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟
اقصیٰ کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی. پچھلے 2 گھنٹوں سے گاڑی انجان راستوں پر گامزن تھی. ایئرپورٹ. ٹائیگر نے وہی پہنچنے کا کہا ہے. اسے ابائے میں موجود اقصیٰ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر جواب دیا تھا. مجھے بھوک لگ رہی ہے، اقصیٰ نے اچانک کہا تو اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا. وہ دوپہر میں نے صحیح سے کھانا نہیں کھایا، اب بھوک لگ رہی ہے، اور رات میں فلائٹ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی ہوگی. اس نے گڑبڑا کر وضاحت دی تو وہ سر ہلا کر رہ گیا. اگلے گھنٹے بھر میں گاڑی راستے میں بنے ایک ڈھابے نما ہوٹل کے سامنے موجود تھی. اقصیٰ سب سے پہلے واش روم جا کر فریش ہوئی تھی. چھوٹا باہر ہی بینچ پر بیٹھا تھا. چاروں جانب نگاہ گھما کر دیکھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے. وہ ایک طرف کو آئی، موبائل کا وائی فائی آن کیا تو اتفاق سے وہ وہیں کے کسی راؤٹر سے کنیکٹ ہو چکا تھا. اقصیٰ کی خوشی سے آنکھیں چمک اٹھی تھی. گوگل پر جا کر اس نے سب سے پہلے اپنے ڈسٹرکٹ کے پولیس اسٹیشن کا نمبر نکالا تھا. 15 پر کال کرنے، قریب ترین پولیس اسٹیشن میں اپنی کمپلین درج کروانے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا اور عادل کو شک بھی ہو سکتا تھا. کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کتنی ہی بار ٹائیگر کی سرخ نگاہیں اس کی آنکھوں میں گھوم گئی تھی. دل اندر سے ڈر رہا تھا کہ یہ قدم اٹھانے کے بعد جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا. اگر ظلم ٹائیگر کے ساتھ ہوا تھا، اگر بے قصور تھا وہ، تو ظلم اقصیٰ جمشید کے ساتھ بھی ہوا تھا. وہ شاید اس کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے اگر ضعف کا مظاہرہ کرتی بھی تو اپنے ساتھ کیا گیا ظلم معاف کر سکتی تھی، مگر اپنے ماں باپ کا نہیں. اس کی وجہ سے اس کا پورا خاندان تباہ ہوا تھا اور وہ یہ نہیں بھول سکتی تھی. ہیلو. دوسری جانب سے پولیس اسٹیشن میں کال لگتے ہی اسے ٹائیگر کے اگلے عمل کے بابت آگاہی دے کر برستی آنکھوں کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا تھا. نہ صرف کال بند کی تھی بلکہ فون ہی آف کر دیا تھا. زندگی میں پہلی بار، ہاں شاید یہ پہلی بار ہی تھا کہ اقصیٰ جمشید نے خود کو اس حد تک بے بس محسوس کیا تھا. شہزاد چھوڑ کر گیا ہے نا تمہیں؟ گھر میں داخل ہوتی فائزہ کو دیکھ سیف سیڑھیوں سے نیچے آتا تفتیشی انداز میں بولا. جی. اس کا انداز تھکا تھکا سا تھا. ویسے ٹائیگر کے پاس رہ کر زندہ واپس آ گئی، تعجب ہے. اس کے لہجے میں طنز تھا. فائزہ نے ناسمجھی سے دیکھا. ٹائیگر؟ کون ٹائیگر؟ اتنی غیر متوقع بات نے اسے الجھا دیا. اچھا، مطلب تمہارے بھائی نے اپنے عظیم کارناموں کے بارے میں نہیں بتایا؟ وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا. اقصیٰ بھی وہیں آ گئی تھی اور اب وہ بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی. فائزہ کی غیر ارادی طور پر اٹھائی گئی نظر جیسے ہی اقصیٰ پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی. اقصیٰ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فائزہ کو حیرانگی ہوئی. حیران تو اقصیٰ بھی تھی، مگر کچھ دیر قبل اقصیٰ سیف اور فائزہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر کچھ اندازہ لگا چکی تھی. شائنہ قتل کیس کی اہم گواہ ہے اقصیٰ زہرا، جس کی وجہ سے تمہارے بھائی کی زندگی تباہ ہوئی. سیف نے خاموشی سے اس کے تاثرات جانچے تھے. فائزہ کی حیران نظروں کا تاثر ایک دم ہی تبدیل ہوا تھا. آنکھوں میں حیرانگی کی جگہ نفرت نے لے لی تھی. ہاں تو بتاؤ فائزہ، تمہارے شریف بھائی نے اپنی کرتوتوں کا نہیں بتایا تمہیں؟ سیف بات گھما کر ایک بار پھر وہیں لے آیا تھا. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سیف بھائی؟ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ فائزہ کے لہجے میں تلخی گھل گئی تھی. اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ اپنا کمرہ شیئر کر رہی تھی وہی ان کی زندگی برباد کرنے کی سب سے بڑی وجہ تھی. یہی کہ شہر کا بدنامی زمانہ گینگسٹر جس کے پیچھے ملک کی تمام فورسز ہیں، جو بہت سے جرائم میں ملوث ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بھائی شہزین ہے. سیف کو حقیقت بتانے میں انتہا کا دکھ ہوا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی تلخی نہیں چھپا سکا تھا. یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ فائزہ کے تو حقیقت جان کر آسان خطا ہو گئے تھے. بکواس نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور یہی سچ ہے. اقصیٰ اور فائزہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموشی سے ٹھہر گئی تھی. دونوں کو ہی اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا. حقیقت تسلیم کرنے میں تو سیف کو ابھی 4 روز لگ گئے تھے، مگر ابھی بھی دل میں ایک گمان سا تھا کہ شاید ابھی کوئی آ کر کہے گا کہ سب جھوٹ ہے اور اس کے دل سے منو بوجھ اتر جائے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فائزہ سست روی کی چال چلتی دھم سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی. ماحول میں ایک تناؤ سا بن گیا تھا. جبھی اس گھٹن زدہ خاموشی کو موبائل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے توڑا تھا. ہیلو. اسے نمبر دیکھا، کال پولیس اسٹیشن سے تھی. وہ فوری الرٹ ہوا. کیا؟ مگر تم نے پوچھا نہیں خبر کس نے دی ہے؟ اور اس لڑکی کا نام؟ دوسری جانب سے ملنے والی خبر نے سیف کے تمام حواس جھنجھوڑ ڈالے تھے. وہ دونوں بھی الرٹ ہوئی تھی. میں بس 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. ایئرپورٹ پر سیکیورٹی ٹائٹ کرواؤ، کوئی بھی فلائٹ بغیر چیکنگ کے نہیں نکلنی چاہیے. سیف جلدی ہدایت دیتا اٹھ کھڑا ہوا تھا. مجھے ہاسٹل چھوڑ دے پلیز. وہ ابھی تک صدمے میں تھی. اپنے بھائی کے لیے سیف کے لہجے میں چھپی چبھن محسوس کر فائزہ کو اپنا یہاں آنا بے معنی سا لگا تھا.
فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس. اگر تمہارے بھائی نے تمہیں یہاں چھوڑا ہے تو کچھ سوچ کر ہی چھوڑا ہوگا. اور اگر زیادہ شوق ہو رہا ہے ہاسٹل میں جانے کا تو وہ رہا دروازہ. بیرونی دروازے کی جانب بڑھتا سیف آنکھیں میچ کر ضبط سے پلٹتا سخت لہجے میں بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. جبکہ فائزہ بے یقینی سے عجیب سی کشمکش میں وہیں بیٹھی رہ گئی. دماغ اب تک کی ساری صورتحال کے تانے بانے بولنے میں مصروف تھا. حقیقت ہی ایسی تھی کہ اس کے لبوں سے الفاظ چھن کر منہ کو مقفل لگ گیا تھا. وہ سن پڑتے دماغ کے ساتھ شاہزین کا ایک ایک لفظ یاد کر رہی تھی. کیا واقعی اس کا بھائی کسی غلط راستے پر چل نکلا تھا؟ کیا وہ اسی لیے بار بار اپنے لفظ دہرا رہا تھا کہ اس کے پاس اب وقت نہیں رہا؟ بے یقینی سی نگاہیں اٹھی تو سامنے کھڑی اکثر سے جا ٹکرائی. نفرت، دکھ، غم و غصہ، بہت ساری ملی جلی کیفیتوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا اور فائزہ کو ایک بار پھر خاموش کر کے رکھ گیا. وہ ایک بار پھر اکیلی ہو گئی تھی. یہاں سے چلیں پلیز، اور یاد رکھیں آپ کا نام اکثر نہیں شائستہ ہے. ایئرپورٹ کے سامنے جیسے ہی کیب رکی تھی گاڑی سے ایک سوٹ کیس باہر نکال کر عادل نے تیز لہجے میں باور کروایا تھا. اکثر نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا. رینٹ کی کار اس سے شہر پہنچتے ہی مالی کے حوالے کر دی تھی. اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ عادل کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی. نہ جانے اس کی عرضی کسی نے سنی بھی تھی یا نہیں. اقصیٰ کا ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا. اگر آج وہ بارڈر کراس کر گئی تو یہ سوچی سہانے رو تھی. ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہوتے ہی عادل کو شاہزین نظر آ گیا تھا. ان دونوں کو دیکھ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا. اقصیٰ جو چاروں جانب نظریں گھمانے میں مصروف تھی سامنے سے اپنی جانب آتے کچھ جانے پہچانے شخص کو دیکھ چونک گئی جس کی چال میں ذرا لڑکھڑاہٹ سی تھی. وہ مزید قریب آیا تو اقصیٰ کو ایک لمحہ لگا تھا اسے پہچاننے میں. برگر کٹ بالوں میں فرینچ بریڈ منہ پر لگائے وہ بالکل بدلا بدلا سا لگ رہا تھا. کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا آنے میں؟ سوال وہ چھوٹے سے کر رہا تھا مگر نظریں اقصیٰ پر ہی مرکوز تھیں جس کا چہرہ بائے کے اسکارف میں چھپا ہوا تھا. محض حیران نظریں تھیں جن کا تاثر پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی. چلیں. ایئرپورٹ پر کچھ غیر معمولی پن محسوس کر ٹائیگر نے جلد از جلد وہاں سے نکلنے کی. ان کی فلائٹ میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے. ابھی بورڈنگ بھی کروانی تھی. اوپر سے جس طرح غیر قانونی طریقے سے وہ لوگ جا رہے تھے ایسے میں خطرہ تو ہر وقت ہی سر پر منڈلا رہا تھا. ہاں چلتے ہیں. انہیں ان کا پاسپورٹ وغیرہ تو دے دیں. عادل نے ایک دم یاد آنے پر کہا. اقصیٰ بھی چونک کر متوجہ ہوئی. صبر رکھو ابھی دیر. ہینڈز اپ. اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اپنی کن پٹی پر اسے بندوق کی نال محسوس ہوئی. وہ غیر یقینی سے پلٹا تھا. کوئی ہوشیاری نہیں. ایک کے بعد پیچھے سے اور افسر پولیس کی وردی میں ملبوس قریب آ رہے تھے. ٹائیگر نے ایک ہی لمحہ ضائع کیے بغیر ہی اقصیٰ کا ہاتھ تھام کر مخالف سمت میں دوڑنا چاہا. اقصیٰ ہڑبڑا کر خوفزدہ آنکھوں سے منظر ملاحظہ کرتی 2 قدم ہی اٹھا سکی تھی جب ٹائیگر بری طرح سامنے سے آتی ہستی سے ٹکرا گیا تھا. پکڑو اسے. دوسرے آفیسر نے تیش میں بندوق کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارا تھا مگر سامنے موجود شخص کو دیکھ وہ خود ہی ٹھہر گیا تھا. ٹھہر تو اقصیٰ بھی گئی تھی. پولیس کی وردی میں گن ہاتھ پہ پکڑے سپار تاثرات کے ساتھ کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا جگری یار سیف آغا تھا. اس کے دکھ سکھ کا ساتھی. 8 سالوں بعد ہوئی ملاقات میں اسے بڑا گہرا زخم دینے والا تھا. کب تک بھاگو گے اور کہاں تک بھاگو گے ٹائیگر؟ قانون کے ہاتھ اتنے بھی چھوٹے یا بکاؤ نہیں جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے. ایک نہ ایک دن مجرم کے گلے تک لاش بھی پہنچتے ہیں تو اس کے لیے پھانسی کا پھندا ثابت ہوتے ہیں. سیف کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی اور ٹائیگر کو یقین ہو چلا تھا یہ اس کا وہ دوست ہی تھا جس سے چند دن پہلے والی رات میں چاند تک پوچھتے اسے نہیں پکڑا تھا بلکہ یہ تو SSP سیف آغا تھا جو اپنے پیشے کے ساتھ مکمل وفادار تھا. ٹائیگر کے ہاتھ کی گرفت اقصیٰ کی کلائی پر سے ڈھیلی پڑی تھی. عادل کو پولیس گرفتار کر چکی تھی جبکہ اقصیٰ گھبراہٹ سے ٹائیگر کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. تھینکس مس اقصیٰ جمشید پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے. آپ کی یہ قربانی تاریخ میں سنہری لفظوں میں لکھی جائے گی کہ تھی قوم کی ایک بیٹی جس نے ایک گنڈے کی وجہ سے اپنا خاندان لوٹایا تھا اور پھر اسی بزدل شیر کی قید میں رہ کر دلیری سے آزادی بھی حاصل کی تھی. سیف لفظوں کو کچکچا کر لہجے میں بولا تھا. ٹائیگر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی. اب اس نے اقصیٰ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا جو سیدھا لہرا کر اس کے پہلو میں جا گرا تھا. اقصیٰ نے تکلیف سے اس کی جانب دیکھا تھا. ایئرپورٹ پر موجود تمام عملہ سیکیورٹی گارڈز مسافرین سبھی خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے. ٹائیگر کی دہشت سے کون ناواقف تھا؟ گرفتار کرو اسے. چلیں مس اقصیٰ آپ کو فی الحال ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. وہ ابائے میں بھی پہچان چکا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں اقصیٰ ہی تھی جبکہ اب وہ چہمگوئیاں ہونے لگی تھی.
شہر کا خطرناک گینگسٹر اتنی خاموشی سے اپنی گرفتاری دے رہا تھا، یہ بات ہضم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ابھی ایئرپورٹ پر موجود ہر شخص کے ہاتھ میں موجود موبائل آن ہو چکا تھا۔ ہر طرف ٹائیگر کی گرفتاری کے مناظر لائیو جا رہے تھے۔ ہر موبائل کے کیمرے کی آنکھ میں ٹائیگر کا چہرہ محفوظ ہو رہا تھا، جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ انجان تھے۔ یہ چہرہ اس کا اصل چہرہ ہرگز نہیں تھا۔ عادل اور ٹائیگر کی گرفتاری کے بعد سیف اپنی ہمراہی میں ہجوم کو چیرتا ہوا ایئرپورٹ سے باہر آیا تھا۔ بھاری قدموں کے ساتھ اقصیٰ بھی انہی کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ ٹائیگر کا اپنی جانب نظر اٹھا لینے کی متمنی تھی، جس نے اس کی جانب دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ وہ خطرناک سا بندہ پولیس کی موبائل میں خود ہی خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا تھا، جنہیں اپنے پیچھے گھمانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سیف کی گاڑی کی جانب بڑھتی اقصیٰ نے ٹھہر کر پولیس موبائل کی جانب دیکھا تھا، جو اسپاٹ انداز میں ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے سر جھکا کر بیٹھا تھا، جبکہ عادل کی نظروں میں اس کے لیے صاف غصہ جھلک رہا تھا۔ ٹائیگر نے اچانک ہی نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے نظر ملی ضرور تھی۔ اقصیٰ کی نظروں میں اس کی دلی کیفیت جاننے کا تجسس ابھرا تھا، جبکہ مقابل کی آنکھیں ہر تاثر سے آ رہی تھی۔ خود پر قابو کرنا تو ٹائیگر خوب جانتا تھا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے نظر پھیر لی تھی۔ پولیس موبائل آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ وہی جمی رہ گئی تھی۔ چلیں مس اقصیٰ۔ سیف کے مخاطب کرنے پر وہ چونک کر ہوش میں آتی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے سیف نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کی، جہاں ملال کسی کیفیت تھی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ٹائیگر نے اپنا آپ دنیا کے سامنے کیوں ایکسپوز کر دیا؟ نادر سیٹھ سوشل میڈیا کے بعد ہر چینل پر ٹائیگر کی گردش کرتی تصویر دیکھ حواس باختہ رہ گیا۔ پتہ نہیں سیٹھ کیا کر دیا چیتے نے، مجھے تو شروع سے ہی بیوقوف لگتا تھا۔ آپ ہی اپنے چیتے کے گن گاتے تھے۔ پہلے بھی ایک لڑکی کے چکر میں جیل گیا تھا اور اب بھی ایک لڑکی کی وجہ سے جیل گیا ہے۔ دوسرا والا تنزیہ بولا، ابھی دفع کر چیتے اور اس لڑکی کو، تو فٹافٹ میری فلائٹ بک کروا، اس سے پہلے کہ چیتا اپنا منہ کھولے، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا، مگر جب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یو آر انڈر اریسٹ مسٹر نادر۔ پولیس کی وردی میں موجود افسر کو دیکھ نادر کی جان فنا ہوئی تھی۔ کس جرم میں؟ اس نے اپنے حواس بحال رکھنا چاہے۔ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے کے جرم میں، ملک کے ساتھ غداری کرنے کے جرم میں، ڈرگز اسمگل کرنے کے جرم میں، معصوم جانوں کا عزتوں کا سودا کرنے کے جرم میں۔ اتنا بہت ہے یا اور مزید جرائم گنواؤں، جن کی ایک پوری لسٹ موجود ہے؟ آفیسر نے تنزیہ کہا۔ میں پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سیٹھ فکر نہیں کرو، پولیس اسٹیشن چلو، سب تفصیل سے بتاؤں گا۔ تمہارے ساتھ کام کرنے والوں نے منہ کھول دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کون کون سے راز پر سے پردہ اٹھے گا، اور خیر سے اب کون بچائے گا، کیونکہ تمہارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والوں کو تو اب اپنی جان کے لالے پڑے ہیں۔ نادر مکمل گھبرایا ہوا تھا۔ گرفتار کرو سب کو۔ وردی میں موجود اہلکار آگے بڑھے۔ تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں سیٹھ، میرے پاس کورٹ کے جاری کردہ گرفتاری کے وارنٹ موجود ہیں۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ چند منٹوں میں نادر سیٹھ کی گرفتاری نے میڈیا پر آگ لگا دی۔ ابھی چند گھنٹوں پہلے ٹائیگر کے منظر پر آ جانے پر جہاں لوگوں کو خوشی میں مبتلا کر گیا تھا، ساتھ ہی سب کے دلوں میں خوف سا چھوڑ گیا تھا۔ جیسا کہ ناظرین، حال ہی میں ہونے والے انکشاف نے عوام کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ جی ہاں، شائنہ قتل کیس کی سماعت کل عدالت میں ہونی ہے۔ جس کیس میں عدالت نے 4 سال پہلے فیصلہ سنا کر کیس کی سماعت مکمل کر دی تھی۔ جیل سے فرار ہوا قیدی اور کوئی نہیں بلکہ شہر کا بدنام زمانہ گینگسٹر ٹائیگر ہی تھا، جسے کل ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو شہر کی مشہور فیمل اینکر اقصیٰ جمشید کو اپنے نکاح میں لینے کے بعد اس ملک سے ہمیشہ کے لیے فرار ہونا چاہتا تھا۔ ایسے میں ذوحان خٹک کا کیس مزید الجھ گیا ہے۔ آخرکار اصل ملزم کون؟ اب اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ اقصیٰ کل سیف کی اجازت کے بعد ضد کر کے اپنے گھر آ گئی تھی۔ وہ گھر جو ویران اجاڑ سا ہوا پڑا تھا۔ بے دلی سے خبر سن کر اس نے ٹی وی اسکرین آف کر دی تھی۔ ہیلو، موبائل پر بجتی رنگ ٹون نے اسے متوجہ کیا تھا۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا، یہ میرا اپنا گھر ہے، مجھے یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اقصیٰ کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ دوسری جانب کال پر موجود سیف خاموش رہ گیا۔ کل شائنہ قتل کیس کی سنوائی ہے، کیا آپ وہاں آئیں گی؟ سیف کے سوال پر وہ خاموش ہو گئی۔ کوشش کروں گی، مختصر سا جواب دیتی وہ رابطہ منقطع کر گئی، جبکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ بول دے کہ اس میں ٹائیگر کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، جسے کل عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ تم اتنے بے رحم کب سے ہو گئے شاہزین؟ پولیس کی وردی میں موجود سیف رات کی گہری تاریکی میں تھانے کی ایک معمولی سے جیل میں ٹائیگر کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھا تھا۔
جبکہ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا بے تاثر نگاہوں سے زمین کو کھودنے میں مصروف تھا۔ جب سے شائنہ کا قاتل بنا، ایک تھپڑ لگاؤں گا اگر کل تم نے عدالت میں کسی قسم کی بھی بکواس کی تو۔ شائنہ کے قاتل تم نہیں بلکہ ذوحان خٹک ہے۔ سیف نے بے ساختہ اسے گریبان سے جکڑ کر تیش میں کہا۔ ٹائیگر نے خاموشی سے سرخ نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ وہ کل سے خاموش تھا، سیف سے ایک سوال تک نہیں پوچھا تھا، جبکہ سیف بے بسی سے بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سیف کچھ دیر تک خاموشی سے اس کو زخمی نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا، پھر اچانک ہی آگے بڑھ کر جذبات میں آنسوں پر ضبط کرتا گلے سے لگا گیا تھا۔ اسے نہیں پتا کل عدالت تمہیں تمہارے جرم کی سزائے موت سنائے گی یا پھر عمر قید، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا شیر کسی غلط راستے پر چل کر آج مجھے اس مشکل میں ڈال دے گا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ اونچا لمبا مضبوط مرد زاروں کی طرح رو پڑا تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اپنی وردی کا خوب فرض نبھایا ہے تم نے۔ سرخ نگاہوں میں پھیلی وحشت اور آنسوؤں کو ضبط کرتا وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر پیچھے ہو گیا تھا۔ بہت بڑا دکھ دیا ہے تم نے ہمیں، کیوں اپنی زندگی کے دشمن بن گئے تھے تم، کیوں کیا ایسا؟ بے شک اللہ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، مانا تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، مگر اب جو تم نے کیا ہے نا زین، میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سک رہا۔ سیف خود کو بے بسی کی انتہاؤں پر محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ بالکل خاموش تھا۔ فائزہ پچھلے 2 دن سے صدمے میں ہے، تمہاری حقیقت کو تسلیم نہیں کر سک رہی۔ سیف آنکھیں میچ کر پیچھے ہوتا آنسو صاف کر گویا ہوا۔ اسے کہنا کہ وہ سمجھ لے کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا بھائی بھی مر گیا تھا۔ وہ سر دیوار سے لگائے آنکھیں موند کیا تھا، اور اقصا اس معصوم کا کیا قصور تھا شاہ زین؟ کیوں کی تم نے اتنی زندگیاں تباہ؟ دل میں اٹھتے طوفانوں کے باعث وہ درد کی شدت سے چلا اٹھا تھا۔ میری رپورٹر بہت سمجھدار ہے، سنبھال لے گی خود کو۔ تم فائزہ کی شادی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر دینا، بڑا بھائی بن کر۔ سیف اسے دیکھتا رہ گیا تھا، اس کی مایوسی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ نہیں، وہ تو شاید مایوس جب ہی ہو گیا تھا جب وہ غلط راستوں پر چل نکلا تھا۔ تیار رہنا، صبح عدالت میں پیش ہونا ہے تمہیں۔ وہ چند لفظوں میں بات ختم کرتا لاک اپ بند کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس بار گہرے یا اللہ یہ تیری گناہ گار بندی ایک بار پھر تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں نے اس شخص کے ساتھ صحیح کیا یا غلط، جس کے ساتھ میں نکاح میں بندھی ہوئی ہوں۔ اس رشتے میں تیری رضا جان کر میں نے اس شخص کو ہر خوبی اور خامی سمیت ایک اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر اس کا ساتھ ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا تھا، کیونکہ میں اس نکاح سے انکاری ہو کر گناہ کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھی۔ جو تو نے میرے لیے چنا بلا شبہ وہ بہترین ہے۔ میں نے اس شخص کو اپنے ساتھ کی گئی تمام زیادتیوں کے لیے معاف کر دیا۔ سجدے میں گری اقصا آنسوؤں سے روتی اسی شخص کے لیے دعا گو تھی جو اس کی تمام تر تکلیفوں کا ذمہ دار تھا۔ مگر میں ایک جیتی جاگتی باشعور انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل ہے، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ ہاں مان لیا کہ سالوں پہلے اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، مگر میں ان معصوموں کی آہ و پکار کو کیسے نظر انداز کر دوں جن کی تکلیف کی وجہ وہ بنا تھا۔ اگر میں یہ قدم نہ اٹھاتی تو شاید کبھی بھی خود سے نظر نہیں ملا پاتی، شاید میں آج ایک اچھی بیوی ہونے کا فرض نہیں نبھا سکی، مگر میں ایک بزدل انسان کی صف میں بھی نہیں کھڑی ہونا چاہتی جو صرف اپنا نفع سوچتا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا ضمیر ہر وقت مجھے ملامت کرتا رہتا۔ میرے ماما پاپا اور اب زین سبھی نے مجھے اکیلا کر دیا۔ وہ مسلسل اللہ سے اس کی شکایتیں کرتی ہجیوں سے رو رہی تھی، مگر میری دعا ہے کہ کل عدالت میں جو بھی فیصلہ ہو وہ زین کی بہتری کے لیے ہو۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ اس کی نادانی میں کیے گئے گناہوں کو معاف کر دے میرے مالک۔ مصلی پر بیٹھی اقصا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تہجد کے وقت رو رو کر دعائیں کرتی اس کے لیے خیر خواہ تھی، جو دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی ناراض ہوا بیٹھا تھا۔ بے شک نا امیدی کفر ہے جو انسان کو حیوان بنا ڈالتی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان اپنی ذات سے راہ فرار چاہتا ہے، کہیں کوئی زبان کی تلخی دوسروں پر انڈیل کر دلی سکون محسوس کرتا ہے، تو کہیں دوسروں سے اپنی تکلیفوں کا بدلہ لے کر، تو کہیں کوئی خاموشی سے خود میں سب دفن کرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ لاوا جوالے کی طرح پھٹتا ہے، پھر وہ مادہ سب پر آگ کی طرح برستا ہے۔ تو اکثر کہیں لوگ اپنی من پسند زندگی قصہ کہانیوں میں ڈھونڈ کر اسی تصوراتی دنیا میں رہ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ افسانوی دنیا ان کے دل کی دنیا کو تسکین دینے کے لیے بہت ہوتی ہے، حقیقت سے نظریں ملانے کی ہمت کسی میں نہیں۔ یہاں سب اپنے حصے کی برائی دوسروں کی جھولی میں ڈال کر خود کو پرسکون کر لیتے ہیں، یہاں سب اپنی ذات سے فرار چاہتے ہیں۔ دماغ میں کچھ لفظوں کی بازگشت جاری تھی جو ٹائیگر جیسے ہزاروں کی عکاسی کر رہی تھی، روتے روتے اپنے اور زین کی آئندہ زندگی اور بہتر نصیب کے لیے
اللہ سے دعا کرتی وہ مصلے پر ہی سو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان ہونی تھی۔ ایک نیا دن پنکھ پھیلانے کو تھا۔ نہ جانے اس کی قسمت کا کیا فیصلہ ہونے والا تھا۔ یہ رات ان تمام کی زندگیوں پر بھاری گزری تھی۔ کمرہ عدالت میں خاصی گہما گہمی چھائی ہوئی تھی۔ ہر زبان پر دبی دبی سے گوشیاں جاری تھیں۔ آج وقت نہ جانے کون سی تاریخ رقم کرنے والا تھا۔ وہاں موجود ہر دل ایک الگ ہی لے میں دھڑک رہا تھا۔ سب کو ایک خدشہ سا لاحق تھا۔ جج صاحب کے ڈیسک کے عین سامنے کی صف میں چند نشستوں پر ایک جانب مجرم کی جانب سے جبکہ دوسری جانب ملزم کی جانب سے آئے گواہان موجود تھے۔ وہاب خٹک کی جانب سے کیا گیا وکیل صفدر محمود اور فائزہ کی جانب سے مقدمہ لڑنے کے لیے ہائر کیا گیا وکیل شہروز ہمدانی کمرہ عدالت میں وکلاء کے لیے موجود مخصوص نشستوں پر براجماع مقدمہ لڑنے کے لیے مکمل تیار تھے۔ دونوں وکلاء خاص سے پرجوش نظر آ رہے تھے۔ کیس کا رخ جس انداز میں بازی پلٹ چکا تھا، اپنے طور پر وہ دونوں ذرا گھبراہٹ کا شکار تھے، جسے کسی پر آشکار کرنا وکلاء کو زیب نہیں دیتا تھا۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ سیشن جج نے اپنے مخصوص پروٹوکول میں کمرہ عدالت میں اپنی نشست سنبھالنے کے بعد بآواز اجازت دی۔ ٹائیگر ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے بکھرے سے حلیے میں پولیس کی حراست میں کمرہ عدالت میں آتے وٹنس باکس میں آ کھڑا ہوا تھا۔ دوسری جانب آرزوہان خٹک چہرے پر پریشانی لیے بے یقینی اور گھبراہٹ کسی کیفیت میں زین کی آنکھوں میں پھیلی سرخی دیکھ رہا تھا، جو اپنے ساتھ شاید نہیں یقیناً اسے بھی تباہ کرنے کی خواہ تھی۔ سامنے کی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھی یکساں کی اسپاٹ نظریں اسی پر مرکوز تھیں، جس کی مکمل توجہ زوہان کی جانب تھی۔ آج یکساں کو شدت سے یکساں زہرا کو دیکھنے کی تمنا دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ آخر کیسی دکھتی تھی وہ لڑکی، جس کی ایک غلطی کی وجہ سے، یا یوں کہنا زیادہ بہتر رہے گا، جس کی محبت میں شاہزین نے اپنے ساتھ ساتھ بہت سی زندگیاں تباہ و برباد کر دی تھی، جس کا بدلہ غیر ارادی طور پر اس نے یکساں جمشید سے لیا تھا۔ یور آنر، پچھلی سماعتوں میں اپنے موکل کے حق میں کوئی بھی ثبوت پیش کرنے سے میں قاصر رہا تھا، مگر آج ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یکایک چند ہی دنوں میں کیس جس طرح کی نوعیت اختیار کر چکا ہے وہ آپ سبھی کے سامنے ہے۔ شائنہ قتل کیس کو ری اوپن کروانے کا مقصد شاہزین شاہنواز کو انصاف دلوانا تھا، مگر مجھے معزز عدالت کو بہت افسوس کے ساتھ آگاہ کرنا پڑ رہا ہے کہ چند سالوں پہلے جلد بازی میں لیے گئے فیصلے کی وجہ سے ایک بے قصور شخص مجرم بن گیا، جس نے اپنے ساتھ ساتھ بہت سی زندگیاں تباہ کر دیں۔ آج میں معزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ جرائم کی دلدل میں ڈوبے ہوئے شخص کو اس کے تمام جرم کی سزا سنانے سے پہلے عدالت تفصیل سے ان کی کہانی انہی کی زبانی سن لے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی سماعت تاریخ کے پنوں میں ایک نئی تبدیلی بن کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گی، کیونکہ ٹائیگر آج صرف اپنی نہیں بلکہ بہت سے کالے دھندے کرنے والوں کو بے نقاب کرے گا۔ شہروز ہمدانی نے شاہزین اور ٹائیگر کا دفاع کرنے کے بجائے جج صاحب سے درخواست کی تھی کہ اس کیس میں الجھی گتھیوں کی اسٹڈی کرنے کے بعد خود بہت الجھ گئے تھے، مگر اب ملزم ایک الگ ہی روپ میں سامنے آیا تھا۔ اب وہ صرف ملزم یا پھر ایک جیل سے فرار ہوا قیدی نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک اغوا کار، چوری، ڈکیتی، بم دھماکوں، قتل و غارت، شہر میں ہوتی غنڈہ گردی، مافیا کی پشت پناہی، ڈرگ سمگلنگ، آخر کون سا ایسا جرم تھا جس سے اس کے ہاتھ صاف رہتے۔ اجازت ہے۔ جج صاحب آج خود بھی خاصے چوکس بیٹھے تھے۔ اوپر بیٹھی مافیا نے ایڑی چوٹی تک کا زور لگا لیا تھا کہ کسی بھی طرح جج کو خرید لے، مگر اس بار ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ شاہزین شاہنواز، میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ ایک شہری سے شہر کے بدنام گینگسٹر کیسے بنے، بلکہ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پشت پناہی کی۔ امید ہے کہ اس بار آپ عدالت کو جھوٹا اقبال جرم کر کے گمراہ نہیں کریں گے۔ صفدر محمود آج چپ سادے خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ جانتے تھے آج عدالت سے مجرم اور ملزم دونوں کو اپنے اپنے جرم کی برابر سزا ملنی تھی۔ ایسی صورتحال میں یہ ذرا لا حاصل سی تھی۔ آج سے 4 سال قبل جس قتل کا الزام اس پر لگایا گیا تھا، جو بے شک میں نے نہیں کیا تھا بلکہ شاہزین نے نہیں کیا تھا، مگر اس وقت جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ ٹائیگر ہے، اور ٹائیگر دنیا بھر کے ہر جرم میں ملوث ہے۔ میں مزید اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، ٹائیگر نے یکساں پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر سخت لہجے میں کہا۔ پیچھے کھڑے سیف نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ جج صاحب، مجرم شاید ہمارے قانون سے کچھ زیادہ ہی نا امید ہے، مگر آپ فکر نہ کریں۔ شاہزین عرف ٹائیگر، آپ کا کیس بے شک میں لڑ رہا ہوں، آپ کا دفاع کرنا میری ذمہ داری، مگر آپ بے فکر رہیں، آپ کے جرم کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ شہروز کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میں معزز عدالت سے اس کیس کی سب سے اہم گواہ اکثر زہرا کو کٹہرے میں بلانا چاہوں گا۔
تاکہ وہ شاہزین شاہنواز کے ساتھ ساتھ ذوحان خٹک کے خلاف بھی گواہی دے سکے، جو 4 سال پہلے پیش آنے والے واقعہ شائنہ قتل کیس کی چشمدید گواہ ہیں، جنہیں چند سال پہلے اپنی جان لیوا دھمکیوں کا نشانہ بنا کر عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا تھا۔ اقصیٰ زہرا کا نام سن کر ذوحان کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ کیا وہ زندہ تھی؟ اجازت ہے۔ جج صاحب نے تھوڑا ڈیسک پر بجا کر اجازت دی تو پیچھے کی نشستوں میں خود کو چھپا کر بیٹھی۔ اقصیٰ لرز کر کھڑی ہوئی تھی، سب کی گردنیں بے ساختہ پیچھے گھومی تھی۔ زہرا کے بڑھتے قدموں کے ساتھ ساتھ اقصیٰ کی نظروں نے بھی ساتھ ہی سفر کیا تھا۔ مقابل معمولی اور معصوم سے چہرے والی لڑکی نے اقصیٰ کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، کیا واقعی اس سارے قصے کی ذمہ دار یہ لڑکی تھی؟ مس اقصیٰ زہرا، وہ سر ہلا گئی۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتا سکتی ہیں کہ ذوحان خٹک نے کس طرح آپ کو ٹریپ کیا تھا؟ وہ آپ کو شادی کا لالچ دے کر کہاں لے گئے تھے؟ پھر کس طرح آپ کا استعمال کرنے کی کوشش کی؟ اب خاموشی سے عدالت کی کارروائی ہوتی دیکھتا صفدر محمود ذرا سیدھا ہوا تھا۔ اقصیٰ نے ایک زخمی سی نگاہ اٹھا کر شاہزین کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا، اور پھر اس کی بیوی کو۔ پچھلی بار اس کی گواہی نہ دینے کی وجہ سے شاہزین کی زندگی تباہ ہوئی تھی، اور آج اس کی گواہی دینے سے ساتھ میں اس معصوم کو بھی عزت میں آ جانا تھا جس کا اس قصے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ مطلب اقصیٰ زہرا صرف دوسروں کی زندگی میں تباہی ہی برپا کر سکتی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچی، پتہ نہیں وہ مرتی کیوں نہیں تھی۔ یہ زندگی کسی سزا سے کم ہرگز نہیں تھی۔ کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص بڑی توجہ سے اپنی سماعتیں اقصیٰ زہرا کی جانب متوجہ کیے ہوئے تھا۔ آنکھیں بند کر کے اقصیٰ ایک ہی سانس میں شروع سے لے کر آخر تک کی تمام کہانی عدالت میں بیٹھے لوگوں کے گوشہ گزار کرتی انہیں حیرانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ عدالت میں موجود ہر شخص تمساہ دنیا میں بسنے والوں کا اس قدر بھیانک روپ دیکھ کر دہل اٹھا تھا۔ قابل مذمت بات اقصیٰ زہرا کا خود غرضی میں اٹھایا گیا قدم تھا، جس نے شاہزین اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ خود سے بھی دشمنی کی تھی۔ زین کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ بالکل بے قصور تھا۔ ساری غلطی میری تھی۔ وہ تو فارم ہاؤس مجھے بچانے آیا تھا۔ ذوحان میرا سودا کرنا چاہتا تھا، اس کے تعلقات ہیں مافیا سے۔ سب نے مل کر زین کو پھنسایا تھا۔ ذوحان کے ساتھ ساتھ میں بھی برابر کی مجرم ہوں۔ مکمل رداد سناتی وہ آخر میں کٹہرے میں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کمرہ عدالت میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ مسٹر صفدر محمود، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جج صاحب کی آواز پر وہ ذرا چونک کر کھڑے ہوئے۔ انہیں تو اقصیٰ کو دیکھ کر ہی حیرانی ہو رہی تھی۔ جس وٹنس کا نام ہی وٹنس لسٹ میں موجود نہیں تھا، میں بھلا اس سے کیا سوال کروں گا، جبکہ ملزم اور گواہی سب آپ کے سامنے ہیں۔ مگر محترمہ خود بھی شریک جرم ہے۔ یہ محترمہ خود کو بچانے کے لیے ذوحان خٹک کے خلاف جھوٹی الزام تراشی کر رہی ہیں۔ میری عدالت سے یہی گزارش ہے کہ ان کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا جائے۔ وہ آخری سی کوشش کر واپس نشست سنبھال گئے۔ ذوحان نے گھبرا کر صفدر محمود کی جانب دیکھا کہ وہ مزید اس کے حق میں کچھ تو بولتا، مگر وہ ندامت سے سر جھکا گیا۔ مطلب صاف تھا، یہ کیس اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اقصیٰ کو یوں اچانک منظر عام پر آ جانا ذوحان کو بھونچکا کر گیا تھا۔ مس اقصیٰ، اب آپ واپس تشریف لے جا سکتی ہیں۔ اقصیٰ بھاری ہوتے قدموں سے واپس اپنی جگہ پر آ گئی تھی۔ ذوحان گھبرا کر دوران عدالت ہی بھاگنے لگا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی قدم اٹھاتا۔ پولیس نے ذوحان خٹک کے ساتھ ساتھ وہاب خٹک کو بھی حراست میں لے لیا تھا۔ ان کے خیال میں آج تو مجرمین کی ہمراہی میں پہلی پیشی تھی اور مجرم ٹائیگر، مگر اچانک اقصیٰ کی آمد نے بازی پلٹ دی تھی۔ ان کے بھید اتنی جلدی عیاں ہو جائیں گے ایسا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ذوحان خٹک اور وہاب خٹک کو عدالت کی کارروائی مکمل ہونے سے پہلے فرار ہونے کی کوشش میں فوری گرفتار کر لیا جائے۔ جج صاحب کے کہنے پر فوری عمل ہوا تھا۔ مسٹر شاہزین، کیا آپ اب بھی اپنی صفائی میں یا کسی کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے؟ شہروز کی آواز پر ضبط سے لہو رنگ ہوتی نگاہوں سے اس نے سامنے بیٹھی اقصیٰ زہرا کو دیکھا تھا، جو ہچکیاں دبا رہی تھی۔ آج بھری عدالت میں اقصیٰ کی زبانی ایک بار پھر اس کی محبت کا مذاق اڑا۔ صفائی وہاں دی جاتی ہے جہاں داؤ پر بہت کچھ لگا ہو۔ میری تو زندگی اپنی نہیں رہی، میں کیسی صفائی پیش کروں؟ جو عدالت کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، وہ تلخی سے بڑبڑایا۔ عدالت کی کارروائی کچھ دیر تک کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔ جج صاحب نے تمام گواہوں کی گواہی اور شواہد کے ساتھ ساتھ مجرم کا زیرک نگاہوں سے جائزہ لیتے مزید کارروائی میں کچھ دیر کا وقفہ لیا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ اقصیٰ زہرا اور اس کے خاندان کو تم ایک حادثاتی موت میں ختم کروا چکے ہو، تو یہ لڑکی کیسے زندہ رہ گئی؟ پہلے وہ فائزہ اور اب یہ اقصیٰ زہرا۔ پولیس کی حراست میں موجود وہاب خٹک کے نزدیک آتا صفدر محمود دبے دبے لہجے میں غرایا، مجھے کیا پتا تھا یہ ساری دونوں زندہ بچ گئی ہیں؟ اس نے دانت پیسے، جبکہ صفدر محمود بالوں میں ہاتھ پھینک کر تعصب سے نفی میں سر ہلا گیا۔ جانتا تھا کیس ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔
زین اللہ کا واسطہ ہے اپنی صفائی میں کچھ تو بولو، اپنی نہ صحیح ذوحان کے خلاف ہی کچھ بول دو، میں اسے سخت سے سخت سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ کیا شائنہ کا اپنے معصوم ماں باپ کا سب کا چہرہ بھول گئے ہو تم؟ سیف آغا غصے سے داڑا۔ ایک کام کر سکتے ہو؟ زین نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ کیا؟ میری ایک ویڈیو بنا سکتے ہو؟ ہر اس انسان کے لیے جو میری طرح اللہ سے نا امید ہو کر غلط راہ پر نکل چکا ہے۔ سیف نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، میں اس دنیا کے انسانوں کے علاوہ در حقیقت اللہ سے نا امید ہو گیا تھا اور چلا تھا اپنا بدلہ لینے، مگر میں بھول گیا تھا کہ ہر شے پر وہ قادر ہے۔ اس وقت میری اور میرے خاندان کی آزمائش کا تھا اور میں اس آزمائش میں پورا نہیں اترا۔ اپنے ساتھ ساتھ کئی خاندان اجاڑ ڈالے۔ آج مجھ میں اور ذہان خٹک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی انسانیت کا سوداگر ہے اور میں بھی۔ اس کے لہجے میں ملال تھا، اللہ سے نا امید ہونے کا دکھ تھا جو انسان کو رحمان سے شیطان بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ پر کامل یقین رکھنے والوں کے پیر کبھی نہیں ڈگمگاتے، کیونکہ اس کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ سیف نے بغیر کسی احتجاج کے جیب سے موبائل نکال کر اس کے حوالے کیا تھا۔ جس نے جیب سے اپنا مخصوص ماسک نکال کر چہرے پر لگایا جو اس کی اصل پہچان تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اسے شاہزین شاہنواز ایک مسلم کی حیثیت سے یاد رکھے۔ وہ گناہ کی دلدل میں ڈوبا ٹائیگر تھا اور وہی اس کی شناخت تھی۔ میں ٹائیگر۔ اس کا چہرہ لائیو جاتے ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ٹرینڈنگ میں جانے لگا تھا۔ میں کون ہوں یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ میں وہ بدنصیب شخص ہوں جس نے اپنے گھرانے کی 3 جانوں کا بدلہ آپ میں سے کئی لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کر لیا۔ مجھے تو شاید آپ کبھی نہیں بھول سکیں گے اور نہ ہی معاف کر سکیں گے، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ کچھ دیر میں عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی اور میں اپنے انجام کو پہنچ جاؤں گا۔ سوشل میڈیا پر ٹائیگر کے گردش کرتے چہرے کو دیکھ ایک تہلکہ سا مچ گیا تھا۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں کیسا تھا یا میں اس راستے پر کیوں چل پڑا، کیونکہ زندگی کے نشیب و فراز ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائشیں ہوتی ہیں جن میں پورا نہیں اتر سکا۔ میں اللہ کی جانب سے لیے گئے اس امتحان میں بری طرح فیل ہوا۔ وجہ کہ میں نے اپنے والدین کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پڑھایا گیا سبق بھلا دیا تھا۔ میرے بابا جو ہمیشہ کہتے تھے کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، جیسے بھی حالات ہوں، بس کبھی اس پاک پروردگار سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ وہ ہے جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کبھی تمہارے حق میں ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ اس کے یہاں ظالم کی رسی بہت دراز ہے، مگر تم صبر رکھنا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا۔ کوئی تمہاری گردن پر تلوار بھی رکھ دے تو ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ جان تو ویسے بھی اللہ کو دینی ہے، تو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے گوانا۔ مگر بابا، مجھے آج بہت افسوس ہے کہ آپ کا بیٹا ایک اچھا بیٹا نہیں بن سکا۔ میری جان، میری سانسیں بس چند لمحوں کی مہمان ہیں، مگر میں آپ کا پڑھایا سبق بھول گیا اور آج میں ایک گناہ گار انسان جو صرف گناہ گار ہی نہیں بلکہ انسانیت کا قاتل ہے۔ آج مجھے خود سے بہت گھن آ رہی ہے۔ میں آپ کا اچھا بیٹا نہیں بن سکا۔ وہ ویڈیو بناتے بناتے یکدم آنسوں سے رو پڑا تھا، اپنا آپ خسارے میں نظر آ رہا تھا۔ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ جو میری طرح نا امید ہیں یا پھر یہ سوچتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یا اللہ پاک ان کی دعائیں نہیں سن رہا۔ میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس دنیا سے امید نہیں لگانا اور اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ انسان کی سب سے بڑی آزمائش اس کا گھر، اس کا خاندان ہوتا ہے۔ آسان نہیں ہوتا اپنے سامنے اپنے گھر والوں کے جنازے اٹھتے دیکھنا یا پھر اپنی خوشیوں کے آشیانے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنا، مگر اس وقت صرف صبر رکھیں۔ میری طرح غلط لوگوں میں جا کر انسانیت کے دشمن نہ بنیں۔ سمجھ لیں کہ یہ وقت آپ کا نہیں، ورنہ ہر روز اس معاشرے میں ایک نیا ٹائیگر پیدا ہوگا۔ میں عبرت کا نشان بننا چاہتا ہوں ان سب کے لیے جو اپنے حصے کا انصاف خود ہی ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ آخری الفاظ بڑی مشکل سے ادا کرتے اس نے ریکارڈنگ بند کر دی تھی۔ سیف اور دور کھڑی اکثر نے بے یقینی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے الفاظ ادا کرے گا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک معصوم سا ڈرپوک سا انسانیت کا درد رکھنے والا، ہر ایک کی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والا، خوشیاں بانٹنے والا شہزین آج بھی زندہ تھا، مگر اس معاشرے کی سفاکیت اور بے حسی نے اس کے باطن میں اس قدر کالک مل دی تھی کہ وہ معصومیت تو جیسے اب اپنی موت آپ ہی مر گئی تھی۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا، جبکہ بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ وہ عدالت کے باہر کی میڈیا والوں سے نظر بچاتا ایک کونے میں بیٹھ کر آنسوؤں سے رونے لگا تھا۔ ہچکیاں تو پلر سے لگ کر کھڑی اقصیٰ جمشید بھی لے رہی تھی، جس کے سامنے اس غنڈے کا ایک الگ ہی چہرہ سامنے آیا تھا۔ جب انسان گناہ اور جرائم کی دلدل میں ڈوب جائے تو نہ وہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ شاہزین کو اپنے کیے کا احساس تھا، یا یوں کہا جائے کہ اول روز سے تھا، مگر احساس ندامت میں بہت دیر ہو چکی تھی۔
وقت کے پنوں پر درج دکھ اور اذیت کی تحریروں کو مٹانا ناممکن سا تھا۔ شاہزین اپنے پیچھے سے ابھرتی آواز پر وہ چونک کر مڑا تھا، جہاں اقصیٰ زہرا چہرے پر ملال، دکھ، ندامت کے آنسو لیے کھڑی امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ معاف کر دو مجھے، آج تم جس بھی مقام پر کھڑے ہو یہ صرف میری وجہ سے ہے۔ وہ معافی کے لیے ہاتھ جوڑتی سسک اٹھی۔ بہت ہمت جما کر وہ شاہزین سے معافی مانگنے آئی تھی، مگر آج اتنی ہمت جٹانے میں ان دونوں کے بیچ بہت سا فاصلہ آ گیا تھا۔ زین نے اپنے آنسو صاف کر کے اس کے چہرے پر سے نگاہ پھیلی۔ اقصیٰ، معافی مجھ سے نہیں بلکہ اپنے اللہ سے مانگو۔ بے شک معاف کرنے والی ذات وہ اوپر بیٹھی ہے، اور غلطی صرف تمہاری نہیں تھی، غلطی میری بھی تھی۔ اسلام کہتا ہے کہ دو نامحرموں کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور ہمارے رشتے کے بیچ بھی تیسرا شیطان ہی تھا جس نے تمہارے قدم ڈگمگا دیے۔ تو ہمارے دلوں کا ٹوٹنا تو لازمی تھا نا۔ جس محبت کی بنیاد ہی کسی ناجائز رشتے پر قائم کی جائے وہ بھلا کیسے امر ہو سکتی ہے؟ ہم دونوں کے درمیان ہمیشہ سے ایک شیطانی طاقت حائل تھی جو دو نامحرموں کو گمراہ کر غلط راستوں کا مرتکب ٹھہراتی ہے۔ مگر میں شکر گزار ہوں اس پاک ذات کا، میں نے تمہیں کبھی میلی نظر سے نہیں دیکھا، نہ ہی میری نیت کبھی بری تھی۔ اس نے مجھے گمراہ نہیں ہونے دیا، مگر تمہارے قدم ڈگمگائے تھے۔ تم شیطان کے بہکاوے میں اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا کر ذوحان کے پیچھے چل نکلی تھی۔ نکاح سے پہلے کی محبت میں صرف شیطان ہوتا ہے، جبکہ نکاح کے بعد کی محبت میں رحمان ہی رحمان ہوتا ہے۔ مجھے یہ احساس اپنے نکاح کے بعد ہی ہو گیا تھا کہ مجھے تم سے صرف ایک اٹریکشن تھی، محض ایک وقتی کشش تھی جو تمہاری جانب مائل کرتی تھی، ورنہ دراصل محبت تو مجھے اپنی بیوی اقصیٰ جمشید کو اپنے نکاح میں لینے کے بعد ہوئی تھی، جو ایک مضبوط لڑکی ہے، کردار کی بھی اور اعصاب کی بھی۔ اس نے نظریں چرائی تھی، دور کھڑی اقصیٰ جمشید کے چہرے پر سائے سے لہرائے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہم دونوں غلطی پر تھے، ہم دونوں شیطان کے بہکاوے میں غلط راہ کے مسافر بن گئے تھے، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ ہمیں سزا نہیں ملتی؟ اقصیٰ دم سادے اس کے لفظوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نہج پر پہنچنے کے باوجود اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ در حقیقت وہ شیطانی راستوں پر چل نکلی تھی۔ ہمارے مذہب میں نامحرم لڑکے اور لڑکی کی تنہائی میں کی گئی باتوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور میں نے تمہیں دوستی کے نام پر اس ناجائز رشتے کے لیے اکسایا تھا، تو مجھے ایک پاک باز لڑکی کو بھڑکانے کی سزا تو ملنی ہی تھی نا۔ ذوحان نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر تھا، تمہاری نیت میں شروع سے کھوٹ تھا، اور دیکھو نا اللہ نے کیا خوب سزا دی تمہیں۔ اقصیٰ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ یہ بات سمجھنے میں نے بہت دیر لگا دی اقصیٰ کہ کسی کو پسند کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر پسند کے نام پر گھنٹوں تنہائی میں لمبی لمبی گفتگو کرنا گناہ ہے، اب چاہے وہ بند کمرہ ہو یا پھر موبائل فون، اور ہم دونوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ منگنی یا کوئی اور دوسرا غیر شرعی رشتہ کسی بھی نامحرم سے بات چیت کرنے کے لیے بہت نہیں ہوتا، شرعی رشتے کا ہونا لازمی ہے۔ اس چیز کا احساس مجھے دیر سے ہوا۔ مجھے تمہیں نکاح میں لینے کے بعد ہی کوئی بات کرنی چاہیے تھی، مگر میں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کے چکر میں اچھا خاصا وقت برباد کر کے اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی گناہ گار بنا دیا۔ خیر، ہم دونوں کے نصیب میں یہی لکھا تھا، اب گزرے وقت پر ماتم کیا کرنا، مگر میری دعا ہے آپ کوئی بنت ہوا محض چند وقت کے لیے دنیاوی مزہ اور تفریح کے لیے اس طرح کی حرکت نہ کریں، ورنہ انجام شاہزین اور اقصیٰ زہرا جیسا ہوگا جو موت کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ بھی پوری توجہ سے ہمتن گوش تھی۔ ایسی باتیں لڑکیاں چوٹ کھانے کے بعد اکثر کرتی نظر آتی ہیں، مگر ایک مرد اتنی باریکی میں جا کر پہلی بار بات کر رہا تھا۔ بلا شبہ اچھائی اور برائی کا دار و مدار انسان کی تربیت پر ہوتا ہے۔ کمرہ عدالت ایک بار پھر سج چکا تھا۔ اس بار کٹہرے میں ٹائیگر کے علاوہ فائزہ بھی موجود تھی، جس کا نام وٹنس لسٹ میں موجود تھا۔ شاہزین کے انکار کے باوجود فائزہ اپنے والدین اور بھائی کے حق میں گواہی دینے وہاں موجود تھی۔ زین نے سخت نگاہوں سے پہلے سیف کو اور پھر اقصیٰ جمشید کو گھورا تھا، جو زبردستی فائزہ کو کھینچ کر لائے تھے۔ مس فائزہ، آپ آرام سے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں۔ جج صاحب کے کہنے پر فائزہ اس رات ہونے والا واقعہ زبانی بتاتی شاہزین کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس رات اس کا خاندان خود کو کس قدر بے بس محسوس کر رہا ہوگا، یہ سوچ دماغ کی شریانیں ہلائے دے رہی تھی۔ عدالت کی کارروائی ایک بار پھر سنگین نوعیت اختیار کر چکی تھی۔ شروع سے لے کر اب تک کے پیش آنے والے تمام مراحل سے آگاہ کرتی وہ شاہزین کو ندامت کی گہرائیوں میں دھکیل گئی۔ اکیلے اس نے کیا کچھ فیس کیا ہوگا۔ آبجیکشن یور آنر، کہ جس روز کا واقعہ بتا رہی ہیں اس روز میرے موکل کوما کی حالت میں زیر علاج تھے۔ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ آگ ذوحان خٹک نے لگوائی تھی؟ صفدر محمود فارم میں آئے۔ ثبوت یہ رہا یور آنر، اس کال ریکارڈنگ کے مطابق یہ حادثہ پیش آنے کے 1 ماہ پہلے ہی ذوحان خٹک کوما سے باہر آ گیا تھا، اور دوسرا ثبوت یہ ہسپتال رپورٹ ہے۔
جبکہ عدالت میں جو رپورٹس پیش کی گئیں وہ جھوٹی ہیں، اور اگر میرے ساتھی کولی کو اب بھی یقین نہ آئے تو عدالت میں کچھ گواہوں کو بلانا چاہوں گا۔ شہروز ہمدانی کی آواز پر وہ کلب بھینس کر رہ گیا، کیونکہ وہاب خٹک تو ساری ریکارڈنگ ہسٹری کلیئر کروا چکا تھا۔ آرڈر آرڈر، اجازت ہے۔ کمرہ عدالت میں بڑھتی گہما گہمی پر جج نے ہتھوڑا ڈیسک پر بجا کر خبردار کیا۔ اجازت ملتے ہی سامنے دو اجنبی سے چہرے پولیس کی حراست میں کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، جو وہاب خٹک کے لیے ہرگز بھی اجنبی نہیں تھے۔ یور آنر، یہ وہ پیشہ ورانہ مجرم ہیں جن کے لیے پیسوں کے عوض کسی کی جان لے لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کی گواہی باقی کے تمام رازیں واضح کر دے گی۔ شہروز ہمدانی کی آواز پر داخل ہوتے لوگوں کو دیکھ کر ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس رات شاہنواز اور ان کی اہلیہ کو ہم نے قتل کر کے گھر میں آگ لگا کر جلا کر مار ڈالا تھا۔ وہاب خٹک نے ہمیں ان کی سپاری دی تھی۔ شفاف چہروں والے وہ دونوں شخص دیکھنے میں ہی ملعون تھے۔ یور آنر، تمام گواہ و ثبوتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ شاہنواز صاحب کے قتل کے پیچھے وہاب خٹک اور ان کے بیٹے کا ہاتھ ہے۔ ساتھ ہی میں عدالت میں اقصیٰ زہرا بی بی کے والدین کے قاتلوں کو عدالت میں پیش کرنا چاہوں گا، جن کی موت کو کار حادثے کا نام دیا گیا تھا۔ شہروز ہمدانی کی آواز پر ذوحان خٹک ایک بار پھر گڑبڑایا تھا۔ اقصیٰ حیرانگی کے باعث خاموشی رہ گئی تھی۔ جب گزشتہ افراد کی طرح دو سیریل کلر ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے کٹہرے میں آئے، ذوحان خٹک نے آپ کو اس قتل کے عوض کس خطیر رقم سے نوازا تھا؟ صفدر محمود نے ایک بار پھر لب بھینچ لیے۔ انہیں شاطر وکیل کی ساری کارروائی اب سمجھ آئی تھی، جو پچھلے چند ماہ سے ہمیشہ کوئی فضول سا مدعا اٹھا کر عدالت سے وقت لینے میں کامیاب رہتا تھا اور اندر خانہ ساری تیاریاں مکمل کیے بیٹھا تھا، جنہیں آہستہ آہستہ عدالت کے سامنے لا رہا تھا۔ ہم کافی سالوں سے وہاب خٹک کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم تو غریب لوگ ہیں صاحب۔ ہمارے استاد کے سیٹ سے پرانے تعلقات ہیں، تو ہم وہی کرتے ہیں جو استاد کہتا ہے۔ بی بی کے ماں باپ کو ہم نے ٹرک سے اڑایا تھا۔ سیٹ نے استاد کو بہت پیسہ دیا تھا، اور یہ استاد کے اڈے پر سے تو سیٹ کا مال بھی فروخت ہوتا ہے، جسے میں اور یہ چلا رہے تھے۔ ان میں سے ایک بالکل سپاٹ انداز میں حقیقت بیان کر گیا تھا۔ ایسے لوگ بے حس ہوتے ہیں جنہیں نہ اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی دوسرے شخص کی۔ جج نے یک بعد دیگرے مزید چند گواہوں کی گواہی سن کر پیپر پر قلم چلاتے افزین کی جانب متوجہ ہوئے۔ یور آنر، تمام گواہیوں کے بعد ایک آخری گواہی میری موکل شاہزین کی ہوگی، جو اس شہر کے بدنام زمانہ گینگسٹر بھی رہی ہیں۔ آج ان کی گواہی ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے لوگوں پر سے عزت کی چادر کھینچ ڈالے گی جو ہم میں عزت دار بنے بیٹھے ہیں۔ اجازت ہے۔ جج کی اجازت دینے پر کورٹ میں موجود ہر فرد ہمدان گوش ہوا تھا۔ وٹنس باکس کی ٹاپ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر کھڑے شاہزین ایک بار ضبط سے آنکھیں میچی تھی، اور پھر فیصلہ کر کے اس کالی دنیا کے ہر اس راز سے پردہ اٹھاتا گیا تھا جس سے ایک عام انسان لاعلم ہوتا ہے۔ نادر سیٹھ کے ساتھ رہ کر وہ گناہ کی دلدل میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ اپنے ساتھ ساتھ وہ ان کے بھی ہر راز کا رازدار بن گیا تھا۔ صحیح کہتا تھا نادر سیٹھ، جس دن قانون کے ہاتھ ٹائیگر تک پہنچے اس دن کھیل ان کا بھی ختم ہو جائے گا۔ عدالت میں موجود شاید ہی کوئی ایسا نرم دل شخص تھا جو ٹائیگر کی زبانی اس قدر گھناؤنے کاموں کی بابت سن اپنے آنسو روک سکا تھا۔ کاروبار کے نام پر لوگ اپنا ضمیر تک فروخت کر چکے تھے، خواہ کہ ہر چیز ہی اسمگل کی جا رہی تھی، جس میں اوپر سے لے کر نیچے تک تمام لوگ ملوث تھے۔ ڈرگز، جیتا جاگتا انسان یا پھر انسانی اعضاء، ضمیر فروخت لوگوں کے لیے یہ سب ان کے کاروبار کا حصہ تھا، جس میں سب کو برابر کا حصہ دیا جاتا تھا۔ برائی جب تک پروان نہیں چڑھتی جب تک اس کی بڑھوان میں ہاتھ کسی گھر والے کا نہ ہو۔ یہاں تو سارا نظام ہی الٹا ہو چکا تھا۔ ٹائیگر کو اپنے سامنے اب صرف موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ گزرے 4 سالوں میں وہ جن لوگوں کے جس راز سے بھی واقف ہو چکا تھا، جو سب کا نام کمرہ عدالت میں فاش کر گیا تھا۔ عدالت نے فوری ایکشن کے تحت گرفتاریوں کا وارنٹ جاری کیا تھا۔ ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں کوئی بھی فلائٹ ملک کی حدود پار نہیں کر سکتی تھی۔ میڈیا پر سنسنی خیز خبروں کا طوفان امڑ آیا تھا۔ ملک بھر کی عوام بے چینی سے اسکرین کے سامنے بیٹھی عدالت کے فیصلے کی منتظر تھی۔ ملک بھر میں ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ جگہ جگہ پولیس اور رینجرز کی چوکیاں چوکس تھیں۔ سب جانتے تھے عدالت میں آج گواہی کوئی عام شخص نہیں بلکہ ٹائیگر دینے والا تھا، جو اپنے ساتھ ساتھ بہت سوں کی موت کا پیغام لے کر غروب ہونے کو تھا۔ ایسے میں خوف تو تھا، مافیا خاموش ہرگز نہیں بیٹھی تھی۔ ملک بھر میں دہشت گردی کی رپورٹ لمحہ بلمحہ درج ہو رہی تھی تاکہ عدالت کی کارروائی کسی بھی طرح روک دی جا سکے، مگر آج کا سورج معاشرے میں پھیلی بہت سی برائیوں کے لیے آخری طلوع ثابت ہوا تھا۔ آج کا قلم صرف انصاف اور حق کا ساتھ دینے والا تھا۔ ٹائیگر کی گواہی کے بعد عدالت میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ چپ، ساکت اور جامد تھا۔ جب موت کسی خاموشی فضا کو چیرتی جج کی کرخت آواز نے
مجرم شاہزین کی ابھی جج کے الفاظ ادھورے ہی تھے جب شاہزین کی درد بھری آواز گونج اٹھی۔ مجرم، یہ لفظ کانٹے کی طرح چبھتا ہے مجھے اور ہتھوڑے کی مانند دماغ پر ضربے لگاتا ہے۔ کتنا آسان ہے نا اس عدالت کے لیے چند گواہ اور ثبوت کے پیش نظر کسی بھی معصوم انسان کو مجرم ٹھہرانا، بھلے وہ مجرم ہو یا نہ ہو، مگر یہ عدالت، یہ قانون تو صرف ثبوت اور دلائل کی بنا پر چلتی ہے، اور ثبوت اور گواہ بھی وہ جو پیسے کے زور پر خریدے جا چکے ہوں۔ ہاں، ہوں میں مجرم، لیکن آج سے چند سال پہلے نہیں تھا، جب اسی عدالت نے ایسی جگہ پر مجھے ایک چھوٹے قتل کیس میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ آپ کے قانون میں ایک مجرم اصل مجرم جب تک نہیں بنتا جب تک یہ عدالت فیصلہ نہ سنا دے، اور ایک بے گناہ جب تک بے گناہ جب تک آپ کا قانون فیصلہ نہ سنا دے۔ وہ گہری سانس لینے کے لیے ٹھہرا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں، ایک ٹائیگر، بہت ہی برے انسان کے روپ میں۔ مجھے ایسا بننے پر مجبور کرنے والا آپ کا قانون تھا، آپ کی ناانصافی تھی، آپ کا سسٹم تھا، اور آپ کے سسٹم میں بیٹھے ضمیر فروخت لوگ۔ وہ شدت سے تیز آواز میں دھاڑ کی مانند بولا، جو رولز کے خلاف تھا، مگر جج نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ وہ اسے سننا چاہتے تھے۔ ایک ٹائیگر جب تک وجود میں نہیں آتا جب تک اس کے پیدا کرنے والے نہ موجود ہوں۔ میری پیدائش اسی عدالت میں، اسی جگہ، اسی کٹہرے میں آج سے چند سال قبل ہوئی تھی، جب اس عدالت نے ایک بے گناہ کے خلاف فیصلہ سنایا تھا، جب ایک بے گناہ کو قاتل ٹھہرایا تھا۔ اس ملک میں سینکڑوں ایسے ٹائیگر موجود ہیں جو صرف عدالت کی سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر تھک گئے، جن کا ہاتھ میں موجود انصاف کے لیے اٹھایا گیا کشکول خالی ہی رہ گیا۔ جب انصاف کے ترازو میں انصاف کے ٹھیکیدار ناانصافی کو فروخت کرنے لگے، تب پیدا ہوتا ہے ٹائیگر۔ جب عدالت کے باہر لگے انصاف کے ترازو میں ناانصافی کا پلڑا وزنی ہونے لگے، جب پیدا ہوتا ہے ٹائیگر۔ ٹائیگر کا وجود خود ہی نہیں آتا، اس میں شامل ہوتی ہیں اس معاشرے کی ایسی ناانصافی کی تعفن زدہ مثالیں جو ٹائیگر کو بھڑوان دیتی ہیں۔ خود ہی نہیں پیدا ہوتا ٹائیگر، اس کی پیدائش معاشرے کے عمل پر یقینی ہوتی ہے۔ وہ تیز درد بھرے لہجے میں سرخ نگاہوں سے کہتا، اب خاموش ہوتا سر جھکا گیا تھا۔ اب یہاں زندگی کی مزید خواہش دم توڑ گئی تھی۔ ایک نظر اٹھا کر اقصیٰ کو دیکھا جو آنسوں سے لبالب آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور بس یہاں بھی ٹائیگر نے اپنی نظریں اس چہرے سے ہمیشہ کے لیے پھیر لی تھیں۔ یہ عدالت تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجرم شاہزین کے ایک پائے جرم کے بعد ایک بار عمر قید اور پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ اقصیٰ فائزہ اور زہرا گیج کی بن گئی تھی۔ مجرم شاہزین کی گواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے سوہان خٹک، وہاب خٹک اور نادر سیٹھ کے تعلقات کی مافیا سے تصدیق اور غلط کاموں میں ملوث ہونے کے باعث 10 کروڑ پر جرمانہ اور سخت سے سخت سزا سناتے ہوئے انہیں جلد از جلد پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کی سزا سناتی ہے، اور یہ حکم دیتی ہے کہ ان تینوں مجرموں کے اس ملک میں جتنے بھی اڈے موجود ہیں انہیں جلد از جلد ختم کیا جائے۔ ساتھ ہی باقی مجرمین کو بھی فوری گرفتاری کے بعد عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ عدالت برخاست۔ جج صاحب نے ساری سچائی سننے کے بعد بھی کوئی نرمی نہیں کی تھی۔ وہ تینوں انسانیت کے دشمن تھے۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سنانے کے بعد پین کی نب توڑ کر تمام مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا تھا۔ پولیس کی تحویل میں باہر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے تمام مجرمین کو دیکھ میڈیا دوڑ کر ان کی جانب پہنچا تھا، جنہیں پولیس موبائل میں بٹھایا جا رہا تھا۔ ان تینوں کے چہرے میڈیا پر گردش کر رہے تھے۔ شہر کے حالات ایک دم ہی خراب ہو گئے تھے۔ برائی کا بھی 10% بھی خاتمہ نہیں ہوا تھا۔ اس فیصلے سے بڑے بڑے سیاستدان، صحافی اور بھی نامور چہرے بے نقاب ہو گئے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں مجرموں کو عدالت نے جلد از جلد پھانسی کی سزا سنائی ہے، جبکہ ٹائیگر کو عمر قید کے ساتھ ساتھ پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ عدالت کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ مجرموں کو پولیس کی سخت سیکیورٹی میں لے جایا جا رہا ہے۔ عدالت کے باہر کھڑے صحافی چیخ چیخ کر عوام کو باخبر کرتے، سامنے سے سرخ آنکھوں کو پونچھ کر آتی اقصیٰ جمشید کو دیکھ اس کی جانب دوڑے۔ مس اقصیٰ، عدالت کے اس فیصلے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا آپ عدالت کے فیصلے سے خوش ہیں؟ آپ کے مجرم ٹائیگر کو سخت سے سخت سزا سنائی گئی ہے، جبکہ اب تو آپ بھی ان کے نکاح میں ہیں۔ کیا آپ پھانسی سے پہلے مجرم شاہزین سے طلاق لینا چاہیں گی؟ صحافی کے سوال پر اقصیٰ کے چہرے پر ایک دم تکلیف کے گہرے سائے سے لہرائے۔ نو کوسچن پلیز۔ سیف اقصیٰ کو میڈیا کے بیچ گھرا دیکھ فوری بیچ میں آ کر رش کو چیرتا ہوا اسے لوگوں کے جھنڈ سے نکال لایا، جو بالکل خاموش تھی۔ وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ شاہزین کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ایک ہفتے بعد قیامت خیز صبح ڈھل کر گہری رات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہر جانب سناٹا اور ویرانہ سا تھا، بالکل ویسا ہی دردناک، عبرتناک، وحشت زدہ جیسے آج شاہزین خود کو محسوس کر رہا تھا۔ صبح صادق میں طلوع آفتاب سے پہلے تقریباً 4:30 پر شاہزین کو پھانسی گھاٹ لے جا کر تختہ دار پر لٹکانے کا وقت مقرر تھا۔
کال کوٹری میں دیوار گیر پنکھے کے عین نیچے سر جھکا کر جائے نماز پر بیٹھا شاہ نواز اپنے رب سے محو گفتگو تھا۔ زندگی میں موت کی خبر ہو جانا کسی قیامت سے کم نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے وقت کے فرعون کو رب کے آگے گڑ گڑانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بلیک وارنٹ جاری ہونے کے بعد اسے سب سے الگ تنہا کال کوٹری میں قید کر دیا گیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے میں کوئی ایسا لمحہ نہیں سرکا تھا جس میں شاہ نواز نے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی نہ مانگی ہو۔ گھنٹوں وہ سجدوں میں گرا صرف اللہ کے حضور گڑ گڑاتا رہتا تھا۔ پہرے داری پر مامور سپاہی بھی شہر کے نامچی گینگسٹر کی ایسی حالت دیکھ اپنے آنسو نہیں روک سک رہا تھا۔ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اپنا یا کسی اور کا آخری وقت دیکھنا بہت جگر کا کام ہوتا ہے۔ وہ جلاد کے ساتھ کھڑے کتنوں کو جان کی بازی لگاتا ہوا دیکھ چکے تھے، مگر ہر بار کال کوٹری میں ایک نیا مجرم اپنے ساتھ ایک نئی کہانی لاتا تھا۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ندامت سے سر جھکائے وہ اپنے آخری وقت میں صحیح مگر اللہ کی جانب لوٹ آیا تھا۔ اس وقت وہ خود کو کس قدر خوش قسمت سمجھ رہا تھا، اس کا اندازہ شاید ہی کوئی تیسرا لگا سکتا۔ دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا، یا پھر عین وقت پر موت ان پر قابض ہو کر ان سے پچھتاوے کا وقت بھی بے رحمی سے کھینچ لیتی ہے۔ مگر وہ خوش نصیب تھا جسے گناہوں سے توبہ کرنے کا وقت مل گیا تھا۔ آج اس کی اس دنیا میں آخری رات تھی، مگر اب اسے دنیا والوں کے بجائے اپنی آئندہ زندگی کی فکر لاحق ہو گئی تھی، جو سجدے سے سر اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بے شک معاف کرنے والی ذات اللہ ہے۔ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، اور اس نے تو کتنے ہی ایسے فعل سر انجام دیے تھے جو کسی قتل سے کم نہیں۔ وہاب خٹک، زوہان خٹک اور نادر کو تو عدالت کے فیصلے کے 2 روز بعد ہی تختہ دار پر لٹکایا جا چکا تھا، جبکہ شاہجہان کو آج پھانسی دی جانی تھی۔ سیف نے کتنی ہی منتیں کر ڈالی تھیں، یکساں اس سے ملنا چاہتی تھی، مگر وہ شاید اس کی جانب سے بدگمان ہوا بیٹھا تھا، یا پھر خود میں آخری دیدار کا حوصلہ نہیں جٹا سک رہا تھا۔ جو بھی تھا، یہ وقت پل پل اذیت پہنچا رہا تھا۔ جب اکثر کے بے حد اصرار اور زبردستی سینٹرل جیل آ جانے پر سیف نے اس سے ملاقات کے لیے اصرار کیا تو وہ ایک جملہ کہہ کر اسے لاجواب کر گیا تھا۔ رپورٹر سے کہنا کہ اب خوش ہو جائے، وہ آزادی چاہیے تھی نا اسے۔ کل میری آخری سانس کے ساتھ اقصیٰ جمشید کی آزادی کا پروانہ بھی ہوگا۔ ہاں، میں نے اقصیٰ جمشید کو اپنے نام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کیا۔ کہا تھا نا میں نے رپورٹر کہ ٹائیگر سے تمہیں صرف ایک ہی صورت میں آزادی ملے گی، میری موت کے بعد۔ سیف کا جواب سن کر اقصیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، کانوں میں اس کا جملہ گونج رہا تھا۔ وہ اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھی۔ شکستہ قدموں سے وہ واپس گھر لوٹ آئی تھی، پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ وہ جیل میں قید تھا، سارا دن سیف وہیں تھا۔ سیف چاہتا تھا کہ وہ بھی ساتھ آ جائے، مگر وہ اتنی بے حس نہیں تھی کہ اپنے سامنے اسے مرتا دیکھتی۔ 2 سے 3 گھنٹوں بعد شاہجہان ہمیشہ کے لیے جانے والا تھا۔ فائزہ نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ وہ اسے مل کر آئی تھی، مگر زین نے بہت ضبط کے ساتھ اسے وہاں سے جانے کو کہا تھا، جبکہ فائزہ کو تو سکون ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اکثر زہرا اپنی اہمیت سالوں پہلے ہی گنوا چکی تھی۔ اس کی ذات سے کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ہمدردی۔ ایک ہفتے سے خود کو کمرے میں بند رکھے وہ رو رو کر زین کے لیے دعا کر رہی تھی۔ گزشتہ رات جب زین سے آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کچھ دیر خاموشی سے گزارنے کے بعد ذرا توقف سے بولا تھا، میں پھانسی گھاٹ جانے سے کچھ دیر پہلے اپنے ماں باپ کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ آخری خواہش کے مطابق اس کی آخری خواہش پوری کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ گارڈز کی ہمراہی میں فل سیکیورٹی میں اسے قبرستان لے جایا جا رہا تھا جب سیف قدم قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے جان سے پیارے دوست کو کبھی اس حال میں بھی دیکھوں گا۔ پولیس کی وردی میں ملبوس سیف خود پر ضبط کے کڑے پہرے ڈالے وہ آگے بڑھ کر سختی سے اسے گلے لگاتا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا، جو بالکل سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ مجھے چیتا کہتے تھے نا تم، غلط تھے تم، ہمارے ایماندار اور بہادر چیتے تو تم ہو، خیال رکھنا سب کا۔ وہ اتنا ہی بولا تھا جب پیچھے سے مجرموں کے لباس میں چھوٹا اس کے قریب آیا، جس نے اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اسے اپنا ہی سمجھا تھا۔ زین سیف کے پیچھے ہوتے ہی وہ اس کے گلے لگا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، اس کا یار اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ چھوٹے کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، مگر وہ اپنے دوست کے ساتھ پھانسی پر لٹکنا چاہتا تھا۔ اپن کو بھی لے چل چیتے، اپن تو سارے کام ساتھ مل کر کرتے تھے نا، تو یہ سالہ دوہرا معیار کیوں؟ میرے کو بھی پھانسی کی سزا چاہیے، بول اپنے اس پولیس والے دوست سے۔ وہ روٹھے بچے کی طرح بولا، نہیں، اپنے گناہ کی سزا کاٹے گا تو، اور ایک اچھا انسان بن کر نکلے گا اس جیل سے۔ دوسرا چیتا ہرگز نہیں بنے گا، وعدہ کر مجھ سے۔ سزا کے بعد ایک اچھی زندگی گزارے گا، اور بھول جائیے کہ کوئی زین بھی تھا۔ وہ ضبط سے خود میں بھیجتا کرب سے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا دکھی تھا، اور ہاں، ہو سکے تو معاف کر دینا اپنے چیتے کو، اپنے ساتھ ساتھ تجھے بھی اس دلدل میں پھنسا دیا تھا۔ چلو تمہارے جانے کا وقت ہو رہا ہے۔
سیف نے آگے بڑھ کر ضبط سے کہا تو وہ زبردستی چھوٹے کو دھکیل کر اس کی جانب بڑھا۔ نہیں نہیں، جا، مجھے بھی ساتھ لے جا۔ وہ سنا انسنا کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سیف میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے مرتا دیکھتا۔ زین، قریب سی آواز ابھرتی آواز پر اسے چونک کر آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی سرخ آنکھوں سے سیف اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زین، تم سے کوئی بے لوث اور بے غرض محبت کرے نہ کرے، لیکن تمہاری بیوی اقصیٰ جمشید تم سے بہت محبت کرتی ہے، ایسا وہ کہتی ہے، مگر وہ خود غرض نہیں ہو سکی۔ ہو سکے تو تم ہم سب کو معاف کر دینا، ہم تمہیں نہیں بچا سکے تمہیں۔ سیف اقصیٰ کے الفاظ دہراتا، اونچا لمبا مرد آنسوں سے روتا اس پر ایک آخری نگاہ ڈالتا تیز تیز قدموں سے پلٹ گیا، جبکہ بختر بند کا دروازہ بند ہوتے ہی شاہزین کو دنیا کی روشنی مدھم ہوتی محسوس ہوئی۔ شاید ان رنگین روشنیوں سے بس اتنا ہی تعلق تھا۔ 2 سال بعد۔ سیف آغا، ولد رفیق آغا، کیا آپ کو اقصیٰ زہرا ولد ظفر احمد اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب کی گونجتی آواز پر سیف نے مشکل سے خود پر قابو کیا تھا۔ ایک نظر اقصیٰ جمشید کی جانب اٹھائی جو مطمئن نظر آ رہی تھی، جبکہ وہ بے چین تھا۔ رفیق صاحب کے بے حد اصرار کرنے پر وہ آمادہ تو ہو گیا تھا، مگر دل تھا کہ ابھی راضی نہیں ہوا تھا۔ شاہزین کی زہرا کے لیے بے لوث محبت، تباہی، شائنہ کا قتل، اقصیٰ کی دھوکے بازی، زین کا انجام ایک دم ہی کیا کچھ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اب سیف کی نظریں اقصیٰ جمشید کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، جس نے سیف کو خود کو تکتا دیکھ چہرہ سپاٹ کر لیا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا وہ اچھے سے سمجھتی تھی، مگر وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھ ہر تاثر سے آ رہی تھی۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ سیف آنسوں سے تر چہرہ لیے بیٹھی اقصیٰ زہرا کو دیکھ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ بے تاثر نگاہوں سے کھڑی اقصیٰ زمین پر نظریں جمائے کھڑی ساکت کھڑی تھی۔ سیف گزرے 1 سال میں وہ دلی خواہش کو زبان پر لانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، مگر اقصیٰ زہرا تو کبھی نہیں۔ رفیق صاحب اس کے اچانک کمر پر دکھ سے ڈھہ گئے تھے۔ اقصیٰ زہرا ہچکیوں سے روتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ 8 سال بعد۔ آج عادل کی عمر قید سزا میں اچھے برتاؤ کے باعث کمی کر اسے آزاد کر دیا گیا تھا۔ آج سے 8 سال پہلے ہی اقصیٰ زہرا کی اچانک موت کے بعد عادل نے ایک فیصلہ لیا تھا، جس کا پیغام سیف کے ہاتھوں اقصیٰ تک پہنچایا تھا۔ زین کے بعد اب وہی اس کی سرپرستی۔ کیسے ہو؟ اچھا ہوں، اور آپ؟ بھابھی کیسی ہیں؟ اس کا لہجہ چند سال پہلے والے چھوٹے سے بالکل مختلف تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اور بھابھی بھی۔ ویسے اب تمہاری ایک نئی بھابھی اور بھتیجی بھی آ گئی ہیں۔ سیف اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ لے جاتا شوخی سے بولا، تو اس نے محض مسکرا کر گاڑی کی پشت پر سر گرا لیا۔ وہ جانتا تھا اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ وقت اچھا ہو یا برا، بیت ہی جاتا ہے۔ شاہزین کے بغیر یہ 10 سال بھی بیت گئے تھے۔ گزرے سالوں میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا۔ سیف کے نکاح کے انکار کے بعد اقصیٰ زہرا اس رات خاموشی سے اس دنیا سے آنکھیں میچ گئی، ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی تھی۔ اب اس میں مزید رسوائی برداشت کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ سیف کو اپنے عمل پر افسوس تھا، مگر وقت کو کب پلٹا جا سکتا تھا۔ اقصیٰ زہرا کی موت اور رفیق صاحب کی دن بدن گرتی طبیعت کے باعث سیف کو مجبوراً نرمین سے شادی کے لیے راضی ہونا پڑا تھا، جس سے اس کی ملاقات اقصیٰ جمشید کے توسط سے ہی ہوئی تھی۔ سیف کو یقین آ گیا تھا، اقصیٰ جمشید کبھی اس کا نصیب تھی ہی نہیں۔ اب تو ان کی 7 سال کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی تھی۔ سیف اپنے باپ کے اس فیصلے سے خوش ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ سیف کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، نظر پھیری تو وہ کوئی خوبصورت سا لال سرخ اینٹوں والا بڑا سا گھر تھا۔ سیف کے اشارے پر وہ اس کے پیچھے پیچھے صدر دروازے سے داخل ہوا تھا، جہاں اقصیٰ جمشید چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اس کی منتظر تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہو عادل؟ عادل نے دیکھا وہ بالکل نہیں بدلی تھی، چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مقابل نے مسکرا کر سلامتی وصول کی۔ میں ٹھیک ہوں، چلو جلدی سے اندر آ جاؤ۔ میں کافی عرصے سے تمہاری واپسی کا انتظار کر رہی تھی، بس تمہاری خواہش کو آج ہی پورا کرنے کا فیصلہ کر میں نے آج شام تمہارا اور فائزہ کا نکاح رکھ دیا ہے۔ اقصیٰ نے خوشگوار لہجے میں کہا تھا، تو وہ ذرا بکھلایا۔ اتنی جلدی؟ میرا مطلب ابھی تو میں آیا ہوں۔ وہ سنبھل کر بولا، کچھ غلط کیا میں نے؟ وہ ٹھٹک کر پلٹی، نہیں، بالکل نہیں، آپ نے کیا ہے تو درست ہی فیصلہ کیا ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ نرمی سے بولتا اسے مان بخشیا۔ وہ مطمئن ہوتی گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ اقصیٰ جمشید شہر کے نامور چینل میں مشہور جرنلسٹ کی خدمات فراہم کر رہی تھی، جو اپنی مثال آپ تھی۔ یہ گھر اقصیٰ نے اپنے ذاتی گھر کو بھیج کر کچھ اضافی رقم کے عوض 2 سال بھر پہلے ہی خریدا تھا۔ شاہزین کی جتنی بھی پراپرٹی تھی وہ پھانسی سے پہلے فائزہ اور کچھ حصہ اقصیٰ کے نام منتقل کر دیا گیا تھا، جسے اقصیٰ نے لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے کچھ حد تک مطمئن تھی۔ آج اقصیٰ اپنے کندھوں پر آئی اس آخری ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہوئی تھی۔ فائزہ اور عادل کا نکاح دونوں کی باہمی رضامندی کے تحت ہو رہا تھا۔ فائزہ نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔
عادل کے لیے بھی وہ بہت مشکل زمانے تھی۔ کیا کر رہی ہو لڑکیوں؟ اقصیٰ آفس سے چھٹی کرتی کچھ دیر پہلے ہی اکیڈمی آئی تھی جہاں لڑکیوں کو اسپیشل تربیت دی جاتی تھی۔ یہ ادارہ اقصیٰ نے سال بھر پہلے ہی شروع کیا تھا، جہاں لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی میں آئی کٹھنائیوں سے مضبوط اعصاب کے ساتھ لڑنے کی مکمل ٹریننگ دی جاتی تھی۔ کچھ خاص نہیں میم، بس میں ادینہ کو بتا رہی تھی کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلوں سے کس طرح فائٹ کی تھی۔ آپ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ یہ چھوٹی ہے نا، ابھی اتنا نہیں سمجھتی۔ میں اسے اقصیٰ جمشید کی کہانی سنا رہی تھی جو برائی کے آگے آخری دم تک ڈٹی رہی تھی، جس نے آخری لمحے تک خود سے جنگ کی تھی اور جیت حق اور انصاف کی ہوئی تھی، جس نے برائی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ وہ لڑکی لگ بھگ 18 یا 20 سال کی تھی جو اپنے سے 2-4 سال چھوٹی بچی کو بڑی دلچسپی سے کہانی سنا رہی تھی، جیسے کسی شہید یا غازی کی سنا رہی ہو۔ ان گزرے سالوں میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ اقصیٰ جمشید نہ صرف ایک مشہور سینئر اینکر بن گئی تھی بلکہ اب وہ ذاتی طور پر ایک اکیڈمی بھی آن کرتی تھی جہاں نوعمر لڑکیوں کو ایک مضبوط اعصاب کا مالک بننے میں مکمل مدد دی جاتی تھی۔ شام کا زیادہ تر وقت اقصیٰ کو آفس سے چھٹی کے بعد ان بچیوں کے ساتھ ہی گزرتا تھا، جہاں انہیں نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی طور پر بھی ہائی قسم کے چیلنجز کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس دنیا کا ہر ایک انسان اپنی جانب سے ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، کب زندگی کس دورائے پر لا کھڑا کرے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ایک لڑکی کو ذاتی طور پر کم از کم اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ نہیں تو اپنا دفاع ہی کر سکے، یا کسی مشکل میں پھنس جانے کی صورت میں باپ بھائی کی راہ تلاشنے سے پہلے وہ اپنی خود جنگ لڑ سکے۔ ہر انسان کو اپنے حصے کی جنگ خود ہی لڑنی ہوتی ہے۔ ہر انسان کی جنگ بارڈر پر کھڑے کسی فوجی سے کم ہرگز نہیں ہوتی جو انسانی جان کے واسطے وہاں کھڑا ہے۔ دشمن سے لڑنے کی ٹریننگ صرف چند ایک مخصوص لوگوں کا حق نہیں، اس پر ہر انسان کا مکمل حق ہے، جس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اعصابی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا۔ اقصیٰ جمشید بہت مضبوط تھی، جبھی تو پہاڑ جیسی زندگی کو اکیلے گزارنے کا مشکل فیصلہ اس شام محض چند لمحوں میں لے لیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو جب تک مضبوط سمجھا جاتا ہے جب تک ان کے ساتھ کوئی محرم رشتہ کھڑا ہے، ورنہ سب راستے کا پتھر سمجھ کر ٹھوکر مارنے لگتے ہیں۔ سوچ کا دار و مدار تربیت پر منحصر ہے۔ سالوں سے چلی آ رہی اس سوچ کو بدلا تو نہیں جا سکتا، مگر اپنے مضبوط عمل سے یہ بات واضح تو کی جا سکتی ہے کہ ہمیں کمزور سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کی جائے۔ مگر ہاں، یہ بھی تو سچ ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں ایک فوجی کی سی جنگ لڑ رہا ہے، کبھی اپنا دشمن وہ خود ہے تو کبھی دوسری ہم جنس مخلوق۔ اقصیٰ مسکرا کر گالوں پر آئی لٹیں کان کے پیچھے ڈستی اپنے آفس کی جانب بڑھی، جس کا ارادہ اب فائزہ کو کال کرنے کا تھا جو عادل کے ساتھ شادی کے بعد دبئی شفٹ ہو گئی تھی۔ عادل نے جیل میں رہ کر سیف کی مدد سے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اب اسے دبئی میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر کی جاب آفر ہوئی تھی جسے وہ رد نہیں کر سک رہا تھا۔ 4 سال بعد دیکھتے ہی دیکھتے 14 سال کی طویل مدت بیت چکی تھی۔ زندگی کا پہیہ کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، وہ بس چلتا چلا جاتا ہے۔ وقت گزرتا کیا تھا اور سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہوتے چلے گئے تھے، مگر ان گزرے سالوں میں اقصیٰ جمشید کی زندگی تو وہیں ٹھہر گئی تھی جہاں شہزین شاہنواز اسے چھوڑ گیا تھا۔ گزرے سالوں میں کتنے ہی لوگوں نے اسے شادی کے لیے فورس کیا تھا، کتنے پرپوزلز آئے تھے جنہیں وہ ریجیکٹ کر چکی تھی۔ زندگی کا اصل مقصد صرف شادی تو نہیں ہوتی، زندگی اور بھی بہت سے مقاصد بامقصد انداز میں گزاری جا سکتی ہے۔ بے شک شادی زندگی کا اہم جز ہے، مگر شادی پر آ کر زندگی ٹھہرتی نہیں، اور ٹھہری تو اقصیٰ کی بھی نہیں تھی۔ اس کے پاس جینے کے لیے زیان تھا اور بہت لوگ تھے جو اس کی قدر کرتے تھے، محبت کرتے تھے، مگر کہیں کچھ خالی سا تھا جو ہر پل اداسی کا احساس دلاتا تھا۔ کھلتے گلاب سے چہرے پر اب وہ شادابی نہیں رہی تھی، اسمارٹ سی جسامت میں اب واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلے کی بنسبت گزرے سالوں نے اس کی ذات پر گہرے نشان چھوڑے تھے۔ بلیک جینس پر ڈھیلی ڈھالی کرتی پہنے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے رکھا تھا، آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکے رچکوں کے قواطع، کان سے شفاف آنکھوں پر نظر کی اینک لگائے وہ ہاتھ میں شاہزین کی تصویر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے کب خاموش آنسو نکل کر اس کے مسکراتے چہرے پر گرنے لگے تھے اس کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ کانوں میں رپورٹر لفظ کی خوبصورت سی صدائیں بلند ہو رہی تھی، شوق بھرے کہکہے، اسے چڑھاتی آوازیں، آنکھوں میں بے بسی، اس کے لیے عزت، یہ سب وہ باتیں تھیں جو گزرے سالوں میں وہ بھلا ہی نہیں سکی تھی۔ محبت کے ان گنت رنگ ہوتے ہیں اور ان تمام رنگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے جو شاہزین کی محبت سے جھلکتا تھا۔ جس رات زین کو تختہ دار تک لے جایا جا رہا تھا، اسی رات گاڑی کے نکلتے ہی کچھ دیر میں اس وین میں ایک بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں سب تباہ ہو گیا تھا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کسی کی بھی شناخت ہونا ناممکن سی تھی۔ یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، مگر جن کی موت یقینی ہو ان پر کتنا ماتم کیا جا سکتا تھا۔ ماما، لندن کا موسم شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں تھا۔
جب ایک صحت مند سا بچہ گرم کپڑوں میں ملبوس بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا تھا۔ 2 سال پہلے یہ بچہ اقصیٰ کو سڑک پر اکیلا روتا نظر آیا تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود جب وہ اس کے ماں باپ کے بارے میں پتہ لگانے میں ناکام رہے تو باقاعدہ اقصیٰ نے لیگلی طور پر اسے گود لینے کا فیصلہ کر لیا، جس میں سیف نے اس کی بھرپور مدد کی تھی۔ زندگی کو بامقصد طریقے سے گزارنے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں جو اقصیٰ کو ایک خوشگوار زندگی نہ صحیح بلکہ ایک بامقصد زندگی کا احساس ضرور دلاتے تھے۔ جی بیٹا، وہ جلدی سے آنکھیں خشک کرتی اس کی جانب پلٹی جو معصومیت سے اسے ہی تک رہا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ معصوم سے ضیاء نے آنکھوں میں معصومیت سے منہ کر پوچھا تھا۔ نو، کس نے کہا آپ کو؟ اقصیٰ نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا تھا۔ آپ کی آئیز ریڈ ہو رہی ہیں۔ معصوم ہاتھوں سے آنکھیں پوچھ کر اس نے تجزیہ کیا۔ اقصیٰ مسکرا اٹھی۔ وہ واقعی اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ زیرک نگاہیں رکھتا تھا۔ گزرے سالوں میں اقصیٰ کی شخصیت میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، وہ اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ ہاں، اب اعصابی تھکن اس کے چہرے پر صاف پتہ لگنے لگی تھی۔ بالکل نہیں، آپ بتاؤ ماما کو کیوں پکارا؟ اقصیٰ نے اس کی توجہ بٹائی۔ ضیان کو بھوک لگی ہے، وہ معصومیت سے کہنے کے ساتھ ہاتھ سے اشارے سے بتاتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اقصیٰ شاہزین کی مسکراتی تصویر پر ایک نگاہ ڈالتی اسے واپس سائڈ ٹیبل پر لگاتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بھوک لگی ہے، چلیں ہم لوگ کچن میں چلتے ہیں، کچھ یمی یمی سا کھاتے ہیں، پھر ضیان نے دوائی بھی لینی ہے۔ وہ باتیں کرتی اس کے ساتھ ہی کچن تک آئی تھی۔ دو، وہ بہت کڑوی ہوتی ہے، وہ منہ بسور کر بولا۔ اقصیٰ نے اسے گود میں اٹھا کر کچن کاؤنٹر پر بٹھایا تھا۔ پھر میٹھی میٹھی کینڈی بھی تو ملے گی نا؟ اس نے گویا لالچ دیا۔ اوہ یس، پر آج صحیح نا ماما، وہ ضد پر اڑا تھا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اگر دوائی نہیں لوگے تو صحت مند کیسے بنو گے؟ پھر آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم نے اپنے گھر بھی تو واپس جانا ہے نا؟ اس کے گدگدانے پر وہ کھلکھلا اٹھا۔ اقصیٰ مسرور سی مسکرا کر اس کے لیے فریج سے چاکلیٹ کیک نکالنے لگی تھی۔ چھوٹے سے ضیان کے قدرتی طور پر پیدائشی ایک کڈنی تھی، اسے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، مگر گرنے اور تیز بھاگنے سے ڈاکٹر نے مکمل احتیاط بتائی تھی۔ گزشتہ سال ہی انہیں ضیان کے سیڑھیوں سے گرنے کے باعث اس حقیقت کا پتہ چلا تھا۔ اقصیٰ اپنے کچھ ضروری کام کی وجہ سے آج کل لندن میں اپنے ایک ساتھی دوست کے گھر تھی، جو شادی کے بعد مستقل طور پر یہاں شفٹ ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی وہ ضیان کو بھی اسی غرض سے ساتھ لے آئی تھی۔ ماما جلدی کریں نا؟ ضیان کی آواز پر وہ مسکراتی جلدی سے کیک کا پیس پلیٹ میں نکال کر اسے چیئر پر بٹھا کر خود بھی بیٹھنے لگی تھی جب کسی نے ڈور بیل بجائی تھی۔ مناہل اتنی جلدی آ گئی؟ وہ خود ساختہ سے بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مناہل اور اس کا شوہر شہر سے دور ایک فارم ہاؤس پر پارٹی میں انوائٹڈ تھے۔ ابھی ان کی واپسی میں خاصا وقت تھا، وہ ذرا حیران تھی۔ دروازے کی گھنٹی ایک بار پھر بجی تھی۔ اقصیٰ تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ اگر مناہل ہوتی تو اب تک چابی سے دروازہ کھول کر داخل ہو چکی ہوتی۔ اقصیٰ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہاں کوئی زیرو موجود نہیں تھی۔ البتہ جب اس نے ارد گرد نظر دوڑا کر پلٹنا چاہا تو نظر بے ساختہ زمین پر رکھے ایک باکس پر پڑی۔ اقصیٰ نے حیرانگی سے باکس اٹھایا تھا۔ باکس پر کوئی چٹ موجود نہیں تھی۔ اس نے ناسمجھی سے اندر قدم لے کر باکس کھول کر دیکھا تو اس میں ایک پیپر فولڈ ہوا رکھا تھا۔ اقصیٰ نے حیرانی سے پیپر کھولا اور اندر لکھے لفظ دیکھ مزید کنفیوزڈ ہو گئی تھی، جہاں سوری اینڈ تھینک یو لکھا ہوا تھا۔ وہ بھی الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہی تھی کہ ذوحان کی آواز نے اس کی توجہ دلائی تھی۔ ماما جلدی آئے نا، ضیان کو اور کیک کھانا ہے۔ وہ باکس پر دھیان دیے بغیر ہی وہیں ایک کونے میں ڈالتی کچن کی جانب بڑھی تھی۔ ماما مجھے ابھی اور گھومنا تھا، آپ پلیز اپنے آفس والوں سے اور چھٹیاں لے لینا۔ اس وقت لنڈن لینڈ مارک ٹاور آف لنڈن برج پر مارچ کرتے دونوں ماں بیٹا باتوں میں مصروف تھے۔ جہاں آج کا فری ڈے ہونے کے باعث عوام کا خاصا رش لگا ہوا تھا۔ نہیں نا ضیان، بس ماما کو اتنی ہی چھٹیاں ملی تھیں، اور پھر ضیان کو سیف چاچو اور نرمین چاچی بھی تو یاد کر رہی ہیں۔ اقصیٰ سیاحوں پر نظر ڈالتی اسے بہلا رہی تھی، جیسے لندن کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا تھا۔ اوکے، اسے منہ لٹکایا۔ اس بچے نے ضد کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اوہ سوری۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ سامنے سے آتے شخص سے وہ دونوں بری طرح ٹکرا گئے تھے۔ اٹس اوکے، اقصیٰ نے ہلکے سے مسکرا کر جواب دیا۔ مس، آپ کی چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ شائستہ سی انگریزی میں مخاطب ہوا تھا۔ اقصیٰ جو کہ ضیان کو دیکھ رہی تھی اب باقاعدہ طور پر اس شخص کی جانب متوجہ ہوئی جو دیکھنے میں ایشین کا لگتا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اقصیٰ نے مسکرا کر بات ختم کرنی چاہی اور آگے بڑھنے لگی۔ ویسے اگر میں غلط نہیں، آپ فیمس ایشین جرنلسٹ اقصیٰ جمشید ہیں نا؟ پیچھے سے ابھرتی آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ اب اقصیٰ نے بغور اسے دیکھا تھا۔ 5 فٹ کا اونچا لمبا مرد ہلکے گھنگریالے بالوں میں ہاتھ پھیرتا جاذب نظر چہرے پر دلکش مسکان لیے اسی سے مخاطب تھا۔ اقصیٰ نے مسکرا کر سر کو خم دے کر تصدیق کی۔ بگ فین آف یو فرام ایشیا، مس رپورٹر اقصیٰ جمشید۔
وہ دوڑنے کے انداز میں الٹے قدم لیتا، ایک اونچی سی صدا لگاتا۔ اقصیٰ جمشید کو ماضی میں دھکیل کر پلٹ کر جا چکا تھا۔ رپورٹر: ان الفاظ کے علاوہ جیسے اقصیٰ نے مزید کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ ذیان اس کا بازو پکڑ کر مسلسل پکار رہا تھا، مگر آنکھوں میں نمی لیے وہ خاموش کھڑی رہ گئی تھی۔ اقصیٰ نے کہیں پڑھا تھا، کچھ کہانیوں میں کچھ کرداروں کا اختتام کبھی نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں ہمیشہ زندہ ہی رہتے ہیں۔ اس کی کہانی کا بھی ٹائگر شاید ابھی زندہ تھا۔ خط شد وہی گماں سا سیزن 2 چینل پر جاری ہے۔